اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عید مبارک مگر کیسے، یہ ہمارا موضوع ہے. اور شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ رمضان سے متعلق، ماہ رمضان سے متعلق، شب قدر سے متعلق موضوعات خشک قسم کے سن کے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، تو شاید آپ کے لیے کچھ فن کریٹ کرنے کے لیے ٹی وی کے پروگرامات کی طرح کوئی تفریحی درس دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یقیناً یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں، سنجیدگی سے اس کو لیتے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن جب تفریح کی بات آتی ہے، کھیل کود کی بات آتی ہے، تو ہم ساری پلاننگ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تفریح ہے، یہ تو کھیل ہے، یہ تو مذاق ہے، اس میں کس قسم کی پلاننگ. جو جیسا چاہے انجوائے کرے. اور اسی انجوائمنٹ نے مغرب کو اس وقت اخلاقیات کی انتہائی پستیوں میں دھکیل دیا ہے. اور ہم چونکہ مغرب کے مقلد ہیں، اسی لیے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں کہ عبادات میں، کام میں، نیکیوں میں تو بڑی پلاننگ اور سنجیدگی، حلال حرام کا خیال. لیکن جب تفریح کی بات آتی ہے تو ہم اصول و ضوابط، قوانین اور اسلام، شرعی امور تمام ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو آج کا موضوع اس بات پہ فوکس ہوگا انشاءاللہ ہمارا کہ ہم عید کیسے منائیں. عید مبارک کا جو لفظ یا جملہ ہے جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اب اس کی بازگشت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، چاند رات اور عید پر جا کر اس کا کلائمیکس ہوگا. لیکن یہ عید مبارک جو ہے، یہ عید کسے کہتے ہیں اور عید کو مبارک ہم کیسے بنائیں اور کس طرح جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اور عید کیسے گزاریں کہ ہمارا خدا بھی ہم سے راضی رہے اور ہم بھی جو ہے وہ خوش رہیں. چنانچہ مراحل سخن سے انشاءاللہ گزرتے ہوئے ہم اس بات کا اعادہ کریں گے، اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ اس عید کو یادگار عید اور ایسی عید جو عین شرعی عید ہو کیسے منائیں. مقدماتی گفتگو، اس کے بعد الوداع ماہ رمضان، عید کا چاند رات کے حوالے سے کچھ گفتگو، صبح عید کیسے منانی چاہیے، یوم عید، عید کی رات اور اس کے بعد عید کے بعد، یعنی عید کے بعد آپ کا جو ہے رویہ خود اپنے آپ سے، اپنے رب کی طرف اور اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے اہم کاموں کی طرف کیا ہونا چاہیے. یہ ایسے ہی رہے گا، آپ بس تھوڑا سا آگے آ جائیں. سب سے پہلے مقدماتی گفتگو. مقدمے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو عید یا تفریح کے تہوار ہیں وہ ہر قسم کے مذاہب میں، قوم و ملت میں موجود ہیں، کسی بھی انداز سے ہوں. لیکن یہ تہوار، فیسٹیولز جو ہیں وہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. مذہبی تہوار کی ہم بات کریں تو ایسٹر اپریل کے مہینے میں منایا جاتا ہے، جو کہ عیسائی افراد لینٹ یعنی 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد آخری ہفتہ، جسے مقدس ہفتہ کہتے ہیں، گڈ فرائیڈے یعنی آخری جمعے کو گڈ فرائیڈے کے نام پر ایک تہوار مناتے ہیں جس کو ایسٹر کہا جاتا ہے، جو کم و بیش کرسمس کی طرح ہے. یعنی جس طرح ہمارے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اس طرح عیسائیوں میں کرسمس اور ایسٹر ہے. خود کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، جو کہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ مناتے ہیں اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کا یوم ولادت منا رہے ہیں. دیوالی ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، ستمبر سے اکتوبر کے درمیان ہوتا ہے. اس کو دیپ والی کہنا چاہیے، اصل لفظ دیپ والی ہے، جس میں دیپ جلائے جاتے ہیں، چراغوں کی قطار ہوتی ہے. اکثر کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا مغرب میں آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے اگر حسن و ملال کے ساتھ منایا جائے تو دیپ جلا کر منایا جاتا ہے. حقیقت میں ہندوؤں کے ایک بہت بڑے ہیرو تھے راما چندرا، بادشاہ اور جنگجو. ان کی جلا وطنی کا اختتام ہوا تھا اس دن. انہوں نے جو ہے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی تھی، اپنی بادشاہت اپنے بھائی کو دی تھی
14 سال جلا وطن رہے. جلا وطن ہونے کے بعد وہ واپس آئے تو بھائی نے ویسے ہی جو ہے بادشاہت ان کے حوالے کر دی. کراچی میں اگر آپ کسی کو گھر دے دیں 1 مہینے کے لیے تو قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. بہرحال یہ راما چندرا کی بڑی بات ہے اور ان کے بھائی کی بھی عظمت کہ انہوں نے بادشاہت جو کی تو واپس کر دی. ہولی موسم بہار میں منایا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی ایک ان کا کردار پہلدار پراہلدہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا ایک کردار، ایک ہیرو جس کو آگ سے بچایا گیا تھا کسی طرح، اس کے بچنے کی خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے. کچھ تہوار غیر مذہبی ہوتے ہیں، یعنی مذہب سے تعلق تو نہیں ہے لیکن بہرحال سیکولر لیول پہ منائے جاتے ہیں. جیسے ویلنٹائن ڈے ہے 14 فروری کو منایا جاتا ہے. لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ خطوط لکھتے ہیں. اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح ماں باپ کو خطوط لکھے جائیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لکھیں، لیکن یہ اس پلیٹ فارم پہ ناکام ہو گیا اور بڑی ڈیٹائی سے لوگ جو ہے محبت نامے لکھتے ہیں اور اس کی تفصیل ویلنٹائن ڈے میں آپ کو ہمارے لیکچر میں مل جائے گی. ہیلووین ڈے 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے گھر گھر جا کر مختلف قسم کے بھیس بدلتے ہیں، بھوت چڑیل جنات وغیرہ کے، اور ایک جملہ بولتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، یعنی یا تو ٹریٹ دو یا پھر ٹرک کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ہوتا یہ کہ آپ ہمیں کچھ پیسے دیں، ہمیں تحفے دیں یا چاکلیٹ دیں، ہمیں خوش کریں، ورنہ ہم آپ کو ناخوش کر دیں گے، گلاس توڑ دیں گے، دروازہ توڑ دیں گے یا گھر میں جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینک دیں گے. یعنی کراچی کی زبان میں بھتہ دو ورنہ گرینیڈ پھینکنے کے لیے یہ تیار ہو جاؤ. تو اپریل فل 1 اپریل کو منایا جاتا ہے جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، علی اعلان بولا جاتا ہے اور یہ کہہ کے بولا جاتا ہے آج جھوٹ کا دن ہے. دیکھیں یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے یہ ہے جو بھی ہم نے مقدمے میں بات کی کہ ہم عبادت اور کام کو بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سیر و تفریح کی، مذاق کی، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو مذاق کیا تھا، یہ تو سیر و تفریح ہے، اس میں تو جو ہے سب کچھ جائز ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کا نام ہے. آپ سو رہے ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کھا رہے ہوں، آپ کام کر رہے ہوں یا آپ تفریح کر رہے ہوں، ہر صورت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. بسنت موسم بہار میں منایا جاتا ہے. ٹی وی پہ اس کی بازی کا آپ نے دیکھی ہوگی اور سیلیبریٹیز جو ہیں باقاعدہ اس میں فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر اس کو پاس آن کیا جاتا ہے. قومی دن 14 اگست، ہر ملک کا ایک قومی دن ہوتا ہے. پاکستان کا 14 اگست ہے، اس دن بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں، تھوڑی سی دقت کریں، زحمت کریں اور غور کریں تو آپ کو 2 باتیں ہر تہوار میں کامن ملیں گی. من حیث المجموعی جو قوم کا مزاج بن گیا ہے، جو گلوبل نیچر بن گئی ہے لوگوں کی، ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی جسے کہتے ہیں لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. 2 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور آپ نے بھی غور کی ہوں گی. تو اس میں ایک چیز تو ہے بے حجابی، مکس گیدرنگ جسے کہہ لیں، بے حجابی کہہ لیں، اور دوسری چیز ہے میوزک. یہ 2 چیزیں آپ کو بڑی کامن نظر آئیں گی جس قسم کا تہوار ہو، یعنی عید کا تہوار ہو، 14 اگست کا تہوار ہو. آپ دیکھیے گا ٹی وی پہ، میڈیا پہ 2 چیزیں ہوں گی، بے حجابی یعنی مکس گیدرنگ اور میوزک. اور اتفاق سے دجال جب آئے گا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں یہی ہتھیار ہوں گے، ایک ہاتھ میں بے حجاب عورتیں اور دوسرے ہاتھ میں میوزیکل انسٹرومنٹس. تو یوں سمجھ لیجئے یہ جو لوگ تہوار منا رہے ہیں اور جس طرح منا رہے ہیں یہ مقدمہ تیار کر رہے ہیں، زمینہ تیار کر رہے ہیں. شیطان دجال کے آنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے، اسٹیج تیار ہو رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو بڑے آرام سے اس کو اپنا لشکر اور اپنے لوگ مل جائیں گے. تو یہ وہ تہوار ہیں جن کو منایا جاتا ہے. اب الہی تہوار، اسلامی تہوار کی طرف آئیے. ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے وہ دن عید کا دن ٹھہرا کہ جب آپ کو آتش نمرود سے آزادی ملی. یونس علیہ السلام کی امت کا وہ دن عید ٹھہرا کہ جب آپ شکم ماہی، ویل مچھلی کہا جاتا ہے کہ ویل مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس سے باہر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر عید کا دن وہ دن ٹھہرا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر مائدہ یعنی آسمانی خوان، آسمانی کھانا نازل ہوا، جس کی دلیل سورہ مائدہ 114 آیت میں موجود ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اللہ نے ان پر مائدہ یعنی آسمانی خوان نازل کیا اور وہ دن ان کے لیے عید کا قرار پایا. اب آئیے امت محمدیہ کی طرف کہ ہمارے لیے عید کون سی ہے. 2 عیدیں آپ نے دیکھی ہیں، سنی ہیں اور گزاری ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر. عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں، جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا اللہ کی راہ میں، جب انہوں نے خواب دیکھا تھا اور ان کے بیٹے نے رضامندی کا اظہار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور اس کے بدلے میں ایک بچڑے کو، بھیڑ کو بھیج دیا. عید الفطر
عجیب بات ہے کہ عید الفطر ان تمام تہواروں سے، چاہے وہ دینی اسلامی تہوار ہو، چاہے وہ بے دینی غیر دینی یا سیکولر تہوار ہو، الگ تھلگ تہوار ہے، اس حوالے سے عید الفطر کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا، روایت میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ افسانہ یا کوئی اہم اشارہ کسی واقعے کی طرف کہ جس واقعے کی یاد میں یہ منایا جائے. ورنہ آپ نے دیکھا ہندوؤں کے تہواروں، عیسائیوں کے تہواروں یا اسلام سے پہلے کے تہواروں کوئی واقعہ رونما ہوا اس کی یاد میں منایا گیا. حتیٰ کہ جو سیکولر تہوار ہیں وہ بھی کوئی واقعہ رونما ہوا امپورٹنٹ ڈیٹ پہ اس ڈیٹ کو. لیکن عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو کسی واقعے کے بیک گراؤنڈ میں نہیں منایا جاتا، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے ان روزے داروں کے لیے جو پورے ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ ہم خود یعنی روزے رکھنے والے مسلمان خود اس عید کا سبب بنتے ہیں. یعنی ہر سال ایک نیا سبب پیدا ہوتا ہے، یعنی ماہ رمضان. ہر سال آپ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور ہر سال انہی روزوں کی یاد میں، یعنی جو آپ روزے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے روزے رکھے، جی نہیں، ان لوگوں نے روزے رکھے تو ان کے لیے عید ہوئی، اب آپ نے روزے رکھے یہ آپ کے لیے عید ہے. تو اس سال اس ماہ رمضان میں جن جن لوگوں نے روزے رکھے یہ ان کے لیے عید ہے. جتنے روزے رکھے اتنی عید ہے، جتنے خوشی و خضوع سے عبادت کی اتنی ہی خوشی والی ان کے لیے عید ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ، کفار مکہ دو تہوار منایا کرتے تھے جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے. ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے، ان کے نعم البدل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو عیدوں کو رکھا. اور یہاں پہ یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام تفریحات کو منع نہیں کرتا، اسلام خوشیاں منانے کو منع نہیں کرتا. اگر کوئی غیر مسلم، کافر یا مشرک کسی تفریح میں مشغول ہے تو لازماً اسلام نے، اللہ نے اس تفریح کا کوئی نعم البدل ضرور بالضرور آپ کیا رکھا ہوگا. میوزک کا جو نعم البدل ہے ہمارے یہاں منقبت خوانی، مرثیہ خوانی اور نوحے ہیں. اسی طرح جو کھیل کود ہیں اس کے لیے جو جنگی طریقے ہیں لڑنے کے یا ہتھیار کے، وہ ایک تفریح رکھ دی گئی ہے. ورزش خود ایک تفریح ہے. تو ہر قسم کی چیز کا نعم البدل، چاہے وہ تفریح یا کھیل کود کیوں نہ ہو، اسلام میں موجود ہے. اس کے علاوہ ایڈیشنل عیدیں مومنین کے لیے، علی کی ولایت پہ یقین رکھنے والوں کے لیے، پنجتن سے محبت کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پہ ایکسٹرا بونس جسے کہہ دیے ایکسٹرا عیدوں کا اعلان کیا گیا ہے. وہ ہے عید غدیر پر 18 ذی الحج مولا علی کی ولایت، اور عید مباہلہ جو کہ مباہلہ کے دن پنجتن کی عیسائیوں پر فتح کی خوشی میں منایا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عید الفطر یعنی عید اور فطر کا مجموعہ ہے. عید یعنی عود یا عود، دوبارہ آنا، اور فطر افطار سے نکلا ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق فطرے سے نکلا ہے. یعنی وہ دن کہ جس دن آپ افطار کرتے ہیں. افطار کا مطلب ہے کھانا پینا. افطار کا مطلب فقط روزے کی افطار نہیں، افطار کا مطلب ہوتا ہے کھانا، بلکہ ناشتے کو عربی میں فطور کہتے ہیں. تو جس دن کھایا پیا جائے، یعنی جس دن روزہ نہ رکھا جائے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو دن ہیں جہاں پہ جن دنوں ہمارے یہاں روزہ رکھنا حرام ہے. اور فطرہ یعنی جس کی رات آپ کو فطرہ نکالنا ہو. تو عید الفطر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جو بار بار آئے اور جس دن آپ کھائیں پئیں، روزہ نہ رکھیں، اور جس کی رات آپ فطرہ دیں. لیکن عید کی سچی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو ماہ رمضان کی عبادت کی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا کر خوشی حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہے جو اس عبادت کی لالچ کے لیے، اس عبادت کے عوض جو انعام ہے اس کی لالچ میں اس عید کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ جائز خوشی ہے. جھوٹی خوشیاں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے مسکراہٹ پر دیکھا جائے تو بہانہ بناتے ہیں وہ عید کا، لیکن حقیقت میں ماہ رمضان کی قید سے آزادی کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جسے کہتے ہیں کہ بہانہ ان لوگوں کے ہاتھ دے دیا ہے کہ جس میں ان کا گناہ چھپ جاتا ہے. نفس کی آزادی کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب جان چھٹ گئی، اب خوب جو ہے دھڑلے سے ٹی وی دیکھیں گے. پہلے تو رمضان میں فقط رات میں ٹی وی دیکھا کرتے تھے، اب جو ہے روزے کی حالت میں بھی ہم ٹی وی دیکھیں گے اور اپنے پسند کے پروگرام دیکھیں گے. گناہوں کی آزادی ہے. پہلے اگر گناہ کرو تو لوگ فوراً کہہ دیا کرتے تھے تم تو واقعی شیطان بن گئے ہو، کیونکہ شیطان تو بند ہے، یعنی اب تم خود شیطان ہو.
تم جو گناہ کر رہے ہو وہ اپنے تئیں کر رہے ہو. تمہارا نفس ماشاءاللہ شیطان کی ٹون پر ٹیون اپ ہو گیا. لیکن اب ہم کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر رہے, شیطان کروا رہا. اور کچھ لوگوں کو شیطان سے ملنے کی خوشی اور اس کی آزادی کی خوشی ہوتی ہے. حقیقی عید کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ عید صرف اس کے لیے ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہو, اس کے قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو. ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے اس کی عید ہے. عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائے. کتنا خوبصورت جسے کہتے ہیں کہ کلام ہے کہ حقیقت میں عید اس کو منانی چاہیے کہ جس نے روزوں کو رکھا, اس کا حق ادا کیا, اور جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا. ہمارے عید کون مناتا ہے؟ بگ شاٹس, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جن کے پاس جو ہے وہ بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے. عید منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے بہت قیمتی جوڑے پہن لیں, مہندیاں لگا لیں, چوڑیاں پہن لیں اور بے حجاب گھومیں اور جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے گائیں. عید ایک اندر کی خوشی کا نام ہے. ضروری نہیں کہ جو اچھے کھانے نہ پکا سکا ہو وہ عید نہ منائے, جو اچھے کپڑے نئے کپڑے نہ پہن سکا ہو وہ عید نہ منائے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں, مسلمان کتنے پاکستان میں رہتے ہوں گے ایسے کہ جو بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ اس طرح عید نہیں منا سکتے جس طرح دوسرے مناتے ہیں. نہیں, عید کا حق اس کو ہے کہ جس نے روزے رکھے. حقیقی عیدی انشاءاللہ اس کو قیامت کے دن ملے گی, لیکن اصل حق اسی شخص کا ہے چاہے وہ عید کو ظاہری طور پہ نہ منا سکے. اور دیکھا جائے اگر آپ چاہتے ہیں, جس طرح بچے کہتے ہیں کہ کاش ہر دن عید ہو, ہر دن ہمیں عیدی ملے, ہر دن اچھے کھانے کھائیں, ہر دن اچھے کپڑے پہنیں, تو جس دن آپ گناہ نہ کریں وہ دن عید کا دن. روایتوں میں آیا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس دن جب وہ گناہ نہیں کریں گے تو غمگین ہوں گے. نعوذ باللہ, کتنا عجیب جسے کہتے ہیں کہ منظر ہے. اور آج کل ایسا ہے, کم از کم ویکینڈز پہ تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب ہم ویکینڈز پہ گناہ نہ کریں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. محفل میں جب تک غیبت نہ کر لیں مزہ ہی نہیں آتا اس محفل میں. تو جس دن گناہ نہیں کرے گا اس دن افسوس کرے گا. جس دن یعنی ٹی وی نہ دیکھا آپ کو افسوس ہوتا ہے, جس دن میوزک نہ سنی اس دن افسوس ہوتا ہے, جس دن بے حجابی نہ کی, جس دن لوگوں کی غیبت نہ کی, جس دن آپ یہ تمام کام نہیں کریں گے گناہ, بس وہی عید ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ میری عید ہو تو روزانہ گناہوں سے بچیں. انشاءاللہ روزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو, اصل دیکھیں خوشی ہوتی ہے دل کی, کپڑوں کی یا کھانوں کی خوشی نہیں ہوتی. ورنہ آپ کو کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو دل میں غمگین ہوں گے, غم و الم لیے گھوم رہے ہوں گے اور بظاہر بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے, بظاہر بڑے اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے, لیکن ان کے دل جو ہے وہ غم سے سرشار ہوں گے. تو اصل خوشی اللہ اسی کو دیتا ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہو. اور عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں. اس سے بڑی عید کے دن کیا ہو سکتا ہے. اب آئیے مرحلہ وار کہ ہمیں اس عید کو کیسے گزارنا ہے, کیسے پلاننگ کرنی ہے, اور وہ کیا کیا کام انجام دینے ہیں جس کو انجام دے کر حقیقی عید, جس کو ہم منا کر اللہ کو بھی خوش کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی خوش کر سکیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. الوداع ماہ رمضان. دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور اس کی تھوڑی دیر بعد, کچھ دیر بعد ایک دوسرا مہمان آ جائے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک اہمیت کس کی ہے. دوسرے مہمان کے لیے آپ اچھل کے کھڑے ہوتے ہیں, دروازے تک جاتے ہیں, اس کو بنفس نفیس خود لے کر آتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی اس سے سامنے نہیں ہٹتے. تو جو پہلا والا مہمان ہے وہ جان لیتا ہے کہ میری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. جو دوسرا مہمان آیا اس کے لیے تو ایسا تڑپ رہا ہے, ایسا مچل رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہے. تو بس ہمارے لیے یہی ہے. ایک ماہ رمضان ہمارا مہمان تھا جو 30 دن ہمارے ساتھ رہا, اور کس بے رخی سے ہم نے اس کا استقبال کیا. سحری میں اٹھتے تھے تو منہ بنا کر, افطار پہ بیٹھتے تھے تو منہ لٹکا کر, مسجدوں میں جا رہے ہیں تو پسینہ پوچھتے ہوئے پریشان ہو کے کب واپسی ہوگی. جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں تو بار بار ولق پلٹ رہے ہیں کب ختم ہوگی. مولانا صاحب نے اس دفعہ جو ہے بہت سلو پڑھا لی. تو آپ اپنا رویہ دیکھیں 30 دنوں میں, اور عید کی چاند رات. مطلب ماہ رمضان بھی کہتا ہوگا کہ میں 30 دن رہا اور تو نے میرے ساتھ اس خوش نمائی سے, اس خوش دلی سے جو ہے میری مہمان نوازی نہیں کی, ضیافت نہیں کی جس طرح تو اس کی کر رہا ہے. ٹھیک ہے عید کی بھی کرنی چاہیے, لیکن حقیقت میں ماہ رمضان کی وجہ سے آپ کو عید نصیب ہوئی ہے, ماہ رمضان کی وجہ سے آپ کو عید ملی ہے, ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے عید کی سوئیاں آپ کو نصیب ہوئی ہیں. تو پہلے عید کو ریسیو کرنے سے پہلے ماہ رمضان کو سی آف کریں. اس طرح سی آف کریں کہ لگے کہ آپ کو اس کے جانے کا
غم ہے. جیسے کچھ لوگ مہمان ہوتے ہیں, اچھا ہم جا رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, تو کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مطلب جب تک آپ یہ جملہ نہ بولے نہیں ابھی کیا ضرورت ہے, ذرا بیٹھے تھوڑی دیر, ابھی وقتی کیا ہوا ہے, جب تک یہ جملہ نہ بولے اس وقت تک جو ہے اس کو یقینی نہیں ہوتا کہ آپ کو واقعی اس سے محبت ہے. اگر آپ نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ اٹھا آپ فوراً اٹھ گئے, بلکہ اس سے زیادہ تیزی اور حرکت سے اٹھے آپ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے مہمان کی کوئی عزت و وقت نہیں. الوداع, وداع نکلا ہے لفظ راحت اور سکون سے, اور مسافر کو جو ہم الوداع کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مسافر کے لیے دعائے عافیت چاہتے ہیں اور اس کا دوبارہ پلٹ آنا چاہتے ہیں, اس سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تمہاری جدائی ہمارے لیے شاق ہے. جیسے کوئی پردیسی جا رہا ہوتا ہے اور جو ہے آپ اس کو کوئی تحفہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ رکھنا اور ہمیں یاد رکھنا, تو بالکل اسی طرح آپ کو ماہ رمضان کو الوداع کرنا ہے کہ 1 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, اگر ہوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ, ورنہ 1 سال تک جو ہے اب ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. کہا سنا معاف, اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف کر دیجئے گا, کوئی کوتاہی ہو تو اس سے صرف نظر کیجیے گا. رسول کی دعا کیا تھی ماہ رمضان کو سی آف کرتے ہوئے؟ اے اللہ اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ نہ قرار دے, اور اگر تو نے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو وہ 2 خوبیوں میں سے خوبی کو ضرور پائے گا, یا تو آئندہ کا ماہ رمضان اسے نصیب ہوگا یا اللہ کی مغفرت رحمت اس کی شامل حال ہوگی. ایک اسٹوڈنٹ ایگزام دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس امتحان میں پاس کر دے, اگر نہیں پاس کر سکتا تو کم از کم ایک اور موقع دے دے کہ اس امتحان کو پاس کر لوں. اسی طرح اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما, اور اگر نہیں قبول فرمائی تو ہمیں اگلا چانس, ایک اور چانس دے دے, ایک اور ماہ رمضان دے دے, تاکہ ہم دوبارہ سے اچھی طرح محنت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیفہ کاملہ میں 45ویں دعا امام کی, تجھ پر سلام اے وہ ہمدم جو انس و دل اور دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا, تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا. تجھ پر سلام, تو گنہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت. کہتے ہیں نا اکثر لوگ جیسے ٹھنڈی آ بھر کے ماشاءاللہ 24 روزے ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا رمضان کہاں چلا گیا, بل انشاءاللہ باقی 6 روزے بھی گزر جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. تو یہ تو افسوس کا مقام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روزے گزر گئے, بڑی جلدی گزر گئے اور باقی بھی گزر ہی جائیں گے. یہ کوئی مصیبت نہیں ہے, آپ کو تو افسوس ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان ذرا آہستہ آہستہ گزر. بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہمیں, تو اس سے بہت سارے گناہ بخشوانے ہیں, بہت ساری عبادتیں ہمیں کرنی ہیں. تو گناہ گاروں کے لیے طویل ہے, وہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے گزر جائے کسی طرح, اور مومنوں کے لیے کتنا پرہیبت. مومن بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اس بات کی خوشی مناؤں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ماہ رمضان کو پانے کی اور اس میں عبادت کرنے کی, یا افسوس کروں اس کے نکل جانے کی, یا اس کوتاہی کی وجہ سے جو میں نے اس مہینے میں روا رکھی. عید کا چاند عموماً ویسے تو ہم افطار میں جلدی کرتے ہی ہیں اور افطار کی طرف بھاگتے ہیں, لیکن ذرا اس آخری روزے میں جب اگر احتمال ہو کہ آخری ہوگا, تھوڑی سی ہم دقت کر لیں, افطاری میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہم عید کے چاند کے لیے دے دیں. تو یہ بھی ایک اہم ترین مستحبات میں سے ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے لیے ہاتھوں سے اشارہ نہ کیا جائے. ہم اکثر کہتے ہیں نا وہ دیکھو وہاں پہ ہے چاند, ایسے نہیں, بلکہ زبان سے بتا دیا جائے کہ دیکھو درخت کے اوپر یا چھت کے دائیں طرف وغیرہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے, روبہ قبلہ کھڑا ہوا جائے. اگر فرض کر لیں چاند آپ کے سامنے ہے اور قبلہ دائیں طرف, تو آپ دائیں طرف مڑ جائیں, قبلے کی طرف دعا کریں. ہاں وہ کلمات جو کہ چاند سے مخاطب کر کے امام نے کہے تھے, آپ وہ کلمات مڑ کر چاند کی طرف کہہ سکتے ہیں. جس جگہ چاند کو دیکھے وہیں دعا پڑھے, بازار میں ہو, سڑک پہ ہو, کسی راہ گزر میں ہو, گھر میں ہو, گھر کی چھت پر ہو, جہاں ہو وہیں رک جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیبت طاری ہو جانے والی کیفیت ہو کہ آپ دیکھ کے بالکل ششدر رہ گئے ہوں. ایک ہیبت کی کیفیت ہے, ایک حیرت کی کیفیت ہے, ایک خوشی کی کیفیت ہے. اور چاند کو دیکھنے کے بعد مصحف یعنی غالباً قرآن یا کوئی کتاب یا صفحہ, آب رواں بہتا ہوا پانی, سبزہ و گل یعنی سبزہ گرینری درخت,
پھول اور فیروزہ، یہ دیکھنے سے، چاند کے فوراً بعد اپنی نگاہ ان چیزوں پہ ڈالنے سے کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوگا۔ 43ویں دعا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صحیفہ کاملہ انشاءاللہ امید ہے آپ تمام گھر میں، آپ کے تمام گھروں میں ہوگی۔ یہ جو دعائیں ابھی ہم نے بتائی 45ویں دعا، 43ویں دعا، الوداع ماہ رمضان اور رؤیت ہلال کی، یہ ضرور کم از کم ایک مرتبہ پڑھیں اور ترجمے سے ضرور پڑھیں، پہلے ترجمے سے پڑھیں پھر اس کی عربی پڑھیں، تو یقین کیجئے آپ کے ایمان کی حرارت میں اتنا اضافہ ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام کس طرح چاہے غم ہو یا خوشی ہو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے، ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وَعَلَامَةً مِّنْ عَلَامَةِ سُلْطَانِكَ، اور اس چاند کو تو نے اپنی حکومت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا، وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ، اور اس کا زیادہ ہونا یعنی بڑھنا، وَالنُّقْصَانِ، اور اس کا گھٹنا، وَالطُّلُوعِ، اس کا طلوع ہونا، وَالْأُفُولِ، اور اس کا چھپنا، وَالْإِنَارَةِ، اس کا چمکنا، وَالْكُسُوفِ، اور اس کا گہن لگنا، فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ یہ تیرا مطیع ہے۔ جب چاند گھٹنے میں، بڑھنے میں، طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں اللہ کا مطیع ہے، تو انسان زندگی کے نشیب و فراز میں، امیری اور غریبی میں، اچھے اور برے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں یاد کرتا، اللہ تعالیٰ کا مطیع کیوں نہیں ہوتا، وہ غربت میں کیوں کفرانہ کلمے جو ہے وہ بول جاتا ہے، امیری میں کیوں گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو چاند کی طرح کم از کم اللہ کہتا ہے کہ چاند کی طرح تو رہو کہ جو ایک بے جان چیز ہے لیکن میری اطاعت کر رہا ہو۔ تو چاند ہو، سورج ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، تب سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ انسان ہے جو اپنی عقل، اپنی دولت اور اپنی حکومت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ اللہ کو بلا بیٹھتا ہے۔ ایک اور جگہ اسی میں آگے اللہ امام فرماتے ہیں اسی دعا میں، ہلال امنی من الآفات و سلامتی من السیئات، اے اللہ ہمیں ہمارے لیے اس ہلال، اس چاند کو آفات سے امن اور گناہوں سے سلامتی قرار دے۔ کتنی اچھی دعا ہے کہ کم از کم اس مہینے، شوال کے مہینے میں ہم امن و امان سے رہیں، شوال کے مہینے میں ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ اور دیکھا جائے ماہ رمضان کے بعد شیطان جو ہے وہ اپنا اوور ٹائم کرے گا، اور کچھ لوگوں کے مطابق تو وہ اوور ٹائم چاند رات کو ہی کر لیتا ہے، یعنی ساری کسر وہ پورے ماہ رمضان کی نکال دیتا ہے۔ تو آپ کو ماہ شوال میں جتنا گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اتنی تو ماہ رمضان میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھا جائے کیوں، ماہ رمضان میں تو شیطان بند ہے، کم از کم 50% تو بوجھ اللہ نے ہٹا دیا، لیکن اب 50% بوجھ واپس آ گیا اور بڑی ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ حکمت عملی کے ساتھ آیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، شیطان جو ہے ایک مہینے سو رہا ہوگا، ایک مہینے آرام کر رہا ہوگا، ایک مہینے جو پابند سلاسل رہا ہے اس نے ٹپس، ٹیکنیکس جو ہے وہ سوچی ہوں گی، میٹنگز، اجلاس بلائے ہوں گے کہ اب ہمیں انسانوں کو کس طرح بہکانا ہے، فلاں تمہاری ڈیوٹی فلاں کے ساتھ دی، تم نے جو ہے اس کو جو ہے آئندہ کیسے بہکانا ہے، فلاں جو ہے وہ ٹی وی پہ آنے والے ماہ رمضان کے پروگراموں میں لگ گیا ہے اور وہ لگا رہے، اب ٹی وی پہ کچھ بھی آئے اس کی نظریں ٹی وی سے نہ ہٹیں۔ اس نے ٹی وی پہ یہ پروگرام ہی اسی لیے دیے تھے کہ مومنین کی نگاہیں بھی ٹی وی پہ آ جائیں کہ بھئی چلو مذہبی باتیں ہو رہی ہیں اس طرف چلو، اور پتہ چلا کہ وہ ٹی وی کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا آ رہا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ ابھی کچھ تھا اور ابھی کچھ اور آ گیا ہے۔ تو ٹی وی والے تو آپ کی طرح مسلمان نہیں ہیں، ٹی وی والے تو آپ کی طرح جسے کہتے ہیں کہ حلال حرام، وہ تو ریٹنگ دیکھتے ہیں۔ ریٹنگ کیا کہتی ہے، ماہ رمضان میں ریٹنگ کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے پروگرام پیش کیے جائیں، نعتیں پیش کی جائیں، اور رمضان کے بعد ریٹنگ کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں میوزک کے پروگرام پیش کیے جائیں۔ بلکہ اب تو ماہ رمضان کے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے خواتین یہاں نماز پڑھیں گی اور مرد حضرات یہاں نماز پڑھیں گے، اور مغرب کے بعد ہمارا ایک دوسرا پروگرام شروع ہوگا، یعنی مغرب سے پہلے روزے کی حالت میں دوسرا پروگرام اور مغرب کے بعد دوسرا پروگرام۔ تو ماہ رمضان کا بھی جانے کا انتظار لوگ اب نہیں کرتے۔ اختلافات بھی نہ پڑیے کہ فلاں والے خوئی والے پہلے عید منا رہے ہیں، آغا سستانی والے بعد میں عید منا رہے ہیں۔ تقلید کیجئے، تجویز نہ دیجئے۔ تحقیق کا کام، فتویٰ تیار کرنے کا کام مجتہد پہ چھوڑ دیجئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی غیبت کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت اختلاف امت ہے یا اختلاف مراجعین ہے۔ انشاءاللہ جب امام آئیں گے
تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور جب امام آئیں گے وہی ہماری سچی اور حقیقی عید ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قمری کیلنڈر جتنا آتھینٹک کیلنڈر ہے اتنا شمسی کیلنڈر نہیں. اس کی تفصیل آپ کو مفتی جعفر کی کتاب میں مل جائے گی جو شرح انہوں نے لکھی ہے صحیفہ کاملہ کی. کبھی ہوا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. سائنسی ایجادات کا استعمال کچھ برا نہیں، آپ کو یقین آ جانا چاہیے. بہت زیادہ پریشانی اور کنفیوژن کا شکار نہ ہو. اگر آپ کو یقین آ گیا کہ چاند ہو گیا تو ٹھیک ہے، چاہے آپ اینک لگا کے دیکھیں، چاہے ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھیں، یا کسی سے سن کر اس پہ یقین کر لیں. چاند رات، عید سے بڑھ کر چاند رات کی خوشی ہوتی ہے، خواتین کو زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین کی تقلید میں جو افراد ہیں مرد حضرات پھر ان کو ہوتی ہے. اس چاند رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے چاند رات کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے کہ یہ عید سے پہلے عید کی خوشی کیسے سٹارٹ ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت رات میں ہوئی، چنانچہ عیسائیوں کے نزدیک خوشی رات سے ہی شروع ہو جانی چاہیے، یعنی 12 بجے کے بعد ان کا دن شروع ہو جاتا ہے. عیسائی اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، مذہبی عقیدہ، یہ تو جو کلاک سیکولر عقیدہ ہے، عیسائی یہودیوں کا عقیدے کے مطابق دن کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو دن ختم ہو گیا اور دوسرا دن شروع ہو گیا. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں، ہماری تحقیق کے مطابق پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں چاند رات منائی جاتی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں چاند رات نہیں منائی جاتی، چاہے وہ عرب کنٹریز ہوں یا نان عرب کنٹریز ہوں. چاند رات میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہی کیا جاتا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے یا جس کے لیے احتیاط کا کہا جاتا ہے. شاپنگ کی جاتی ہے، لاکھ شاپنگ کر لیں آپ چاند رات میں، چاہے وہ لیس لینا ہو، چاہے وہ ماچس کی تیلی یا ڈبیا لینا ہو یا سوئیاں لینی ہو، آپ کو نکلنا ضرور ہے. مہندی لگائی جاتی ہے. یہ دیکھیے بغیر کہ ہم کس سے نامحرم سے مہندی لگا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہمیں ہاتھوں کو چھپانا ہوگا. چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، بڑی عجیب بات ہے. اب تو لوگوں میں شعور آ گیا ہے، پہلے نامحرم سے چوڑیاں پہنی جاتی تھیں، اور چوڑیاں پہن کے مہندی لگا کے، ظاہر سی بات ہے میک اپ کرنے، چوڑی پہننے اور مہندی لگانے کو اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن وہی بات نامحرم سے چھپانا ہوگا. اگر ان سب چیزوں کے لیے آپ تیار ہیں تو موسٹ ویلکم. ڈنر، ملاقاتیں، جن بچوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے عموماً ان کے سسرال آنا جانا ہوتا ہے، تحفے، تحائف، عیدی، بری، ان تمام لوگوں ان چیزوں کی جو ہے وہ ان چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور وہ رات عموماً اس میں ہی گزر جاتی ہے. یہ دیکھیے یہ کس ملک کی بلڈنگ ہوگی آپ کے خیال میں؟ آئی کیو دیکھتے ہیں، آپ کو جنرل نالج دیکھتے ہیں آپ کا. جی، کسی نے نہیں پہچانا؟ یہ ابو ظہبی نہیں ہے بھائی، ہم پاکستان میں بہت آگے نکل گئے ہیں. آپ ابو ظہبی ہی جانے کی سوچ رہی ہیں. اسلام آباد کا سینٹر ہے یہ. تو ہمارے ملک میں اتنے ماشاءاللہ کرپشن اور گندگی اتنی زیادہ ہے کہ اچھی چیز بھی دکھ جائے تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ پاکستان نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ شاپنگ سینٹر ہے اسلام آباد کا کہ جہاں پر 100 روپے انٹری فیس ہے. تو خواتین تو جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے سن کر کہ ایک شاپنگ سینٹر رہ گیا ہمارا دیکھنے کو، کیونکہ اس پہ 100 روپے انٹری فیس تھی. تو اندر جانے کے 100 روپے ہیں اس کے. کیوں 100 روپے ہیں؟ اس لیے کہ روزانہ 25,000 لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. ویسے یہ لکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ نوٹ نہ کریں، ٹیسٹ میں نہیں آئے گا، یہ تو ویسے زبان یاد ہو سکتا ہے. 25,000 لوگ روزانہ آتے ہیں، 100 روپے انٹری فیس ہے. اب اندازہ لگا لیے 100 ملٹیپلائی بائی 25,000 کتنے ہو گئے؟ 25 لاکھ انہوں نے روزانہ کما لی. 15 رمضان کے بعد یہ تعداد 50,000 ہو جائے گی. 50,000 لوگ روزانہ. آپ اندازہ لگا لیں روزے محشر کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کیا شانے سے شانے ٹکراتے ہوں گے، کیا خواتین خوش ہوتی ہوں گی وہ جو نعرے لگاتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے. تو آپ اندازہ. اچھا، اب بڑی واویلا مچا سوشل میڈیا پہ کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ ظلم ہے. اس پہ نہیں واویلا مچا کہ بھئی لوگوں مسجدوں کو گرماؤ، مسجدوں میں مجمع پیدا کرو، یہاں کہاں جا رہے ہو. اس پہ شور مچا کہ بھئی 100 روپے بند کیے جائیں. تب انہوں نے یہ کہا کہ 100 روپے ہم ایڈجسٹ کر دیں گے، آپ آگے جو ہے وہ ایک چھولے کی چاٹ کھا لیے گا تو 100 روپے فرض کر لیں آپ کے ایڈجسٹ ہو گئے، لیکن وہ 100 روپے واپس نہیں کریں گے. تو اب آپ دیکھیے مسجدوں میں کوئی انٹری فیس نہیں ہوتی، کلبس میں ممبرشپ ملتی نہیں ہے. کراچی میں کسی بھی کلب میں چلے جائیں آپ، جیم خانہ کلب، کراچی کلب، کسی بھی کلب نہیں ملے گی آپ کو.
مسجدوں میں ممبرشپ نہیں ہے، آپ روزانہ گزرتے ہیں انڈے لینے، دہی لینے، آفس کے لیے، شاپنگ کے لیے، کتنی مرتبہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں. مسجدوں میں جو ہے وہ تعداد کم ہو رہی ہے اور شاپنگ سینٹر میں بڑھ رہی ہے. ابھی یہی بات ہو رہی تھی شاید کہ لڑکیاں کم ہیں اور ان کے لیے ٹرانسپورٹ کیسی چلائی جائے، جتنی انتظامیہ ہیں مدرسے کی اس سے کم لڑکیاں کلاس میں. بہرحال جو لڑکیاں ہیں یا طالبات جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی عظمت کو ہم سلام کریں گے کہ 23ویں شب کو جاگنے کے باوجود آپ یہاں پر آئے. آپ اپنی توفیقات کے لیے خود ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. واقعی ایک بہت بڑا کام ہے. ماہ رمضان میں آپ روزے بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، شب بیداری بھی کریں اور اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں. بلکہ افضل ترین عمل شب قدر میں مسائل کو سیکھنا اور سکھانا. بہرحال یہ شاپنگ سینٹر کا ہم نے حوالہ اس لیے دیا کہ بازار بھرے میں آپ طارق روڈ چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جسے کہتے ہیں کراچی میں فتنے، یا کوئی بھی بازار آپ چلے جائیں تو لوگ کتنا جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں بازار جانے کے لیے. اگر اتنا جوش و خروش رسول اللہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آخری عشرے میں تو گویا وہ بستر لپیٹ لیتے تھے کہ بس بہت ہو چکا سونا، بہت ہو چکا آرام، بہت ہو چکا کھانا پینا، اب فقط اور فقط عبادت. اور ہم جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہو گئی عبادت، بہت ہو گئی جسے کہتے ہیں نمازیں، اب آخری 10 دن ہیں، اب جو ذرا شاپنگ کر لیں. آخری 10 دن ہی تو ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے گزارنے، بھرپور گزارنے. تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی شاید مشورہ دیا ہوگا کہ عید کی بہترین شاپنگ کے دن رجب ہے. رجب کو کراچی کے تمام شاپنگ سینٹرز میں ایک ٹپ دے رہا ہوں میں شاپنگ کی، رجب کو سیل لگتی ہے عید کے حوالے سے، کیونکہ عید کا سامان آنے والا ہوتا ہے اور وہ سیل عموماً شعبان تک جاری رہتی ہے. اگر آپ کو پھر بھی شاپنگ کرنی ہے تو آپ روزے کی حالت میں جائیں تاکہ آپ کا تقویٰ مینٹین رہے اور شاپنگ سینٹر میں ہجوم بھی کم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ بضد ہیں کہ ہمیں رمضان ہی میں کرنی ہے اور رات میں کرنی ہے تو آپ سحری سے پہلے جائیں 3 ساڑھے 3 بجے، اگر سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ رمضان سے پہلے یہ تمام چیزیں نمٹا لیں. اگر جائیں تو تسبیحات ضرور پڑھیں، کوئی بھی ذکر ضرور کریں. ایک تسبیح پڑھنے کا ثواب 1,00,000 تسبیح پڑھنے کے برابر ہے. بازار میں، بازار غفلت کی جگہ ہے، بدترین ٹکڑے کہا گیا ہے روایت میں، بہترین ٹکڑے مساجد، بدترین ٹکڑے بازار. لیکن جانا بھی ضروری ہے، جس طرح زندگی گزارنا ضروری ہے بازار جانا بھی ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں. ایک ذکر، ایک تسبیح کا ثواب 1,00,000 تسبیح کے برابر. دیکھیے فقط حدیث کا یہ ٹکڑا، یہ جملہ کافی ہے اس چاند رات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں. بتائیں، یعنی گویا رسول کہنا چاہ رہے ہیں 19-20 کا فرق ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. بڑے افسوس کے ساتھ ہم کہنا پڑتا ہے ہم کو کہ سب سے زیادہ بے وقتی، چلے شب قدر کو پھر بھی ہم اہمیت دے دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم شب قدر میں بھی نہیں جاگ رہے، اور 2 راتیں یا 3 راتیں تو ہیں، چلو جاگ لیتے. لیکن چاند رات کو تو ہم دھڑلے سے فسق و فجور میں اور شاپنگ میں، لہو و لعب میں گزارتے ہیں. اور عموماً لوگ اعتراض بھی نہیں کرتے. گھر والے شب قدر نہ جاگنے پر تو اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن چاند رات کے نہ جاگنے پر، چاند رات کو لہو و لعب میں گزارنے پر بالکل اعتراض نہیں کرتے. بلکہ خود بڑے بوڑھے بھی اسی لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں، شاپنگ میں، مہمانوں کی ضیافت میں یا ٹی وی پر. حالانکہ اس رات کو لیلۃ الانعام کہا گیا، انعام کہا گیا ہے، انعام کی رات، لیلۃ الجائزہ، جائزے کی رات. جیسے مہینے کے آخر میں کمپنی میں آڈٹ ہوتا ہے کہ بھئی پورے مہینے کتنے ایکسپینسز ہوئے، کتنی انکم ہوئی، پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے رمضان آپ نے کیا کیا، نیکیاں کی، گناہ کیا، حق ادا کیا عبادت کا کہ نہیں کیا. اور کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمپنسیشن نہیں، کوئی چالان نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی فائن نہیں. جس طرح آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا یا آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تو کے سی والے یہ نہیں کہتے کوئی بات نہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دیے گا. دینا ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہتا کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کبھی کوتاہی ہوگا یہ بس تو اپنی طرف سے پوری کر دے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. میں قضا روزوں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ قضا روزے چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی تو رکھ لینا یا اپنی طرف سے کر دینا. باہر کے ملکوں میں تو ایک فیشن چل نکلا ہے کہ لوگ جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں، خواتین عموماً وہ کہتی ہیں کہ بھائی اتنے ڈالر لے لو، اتنے $100، اور ہم یہ روزے نہیں رکھ رہے.
بس کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، یہ نہیں کہ کوئی شرعی ہیلا ہو، کوئی بہت سخت بیماری ہو، بس ویسے کہ کمزوری ہے اور ہم نہیں رکھ سکتے. تو یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں، لیلۃ الانعام اور لیلۃ الجائزہ. اعمال چاند رات دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہونا چاہیے شاپنگ کا یا کسی بھی چیز کا. غسل کرنا مستحب ہے کب؟ غروب آفتاب کے وقت. ایک اور غسل آگے آئے گا، 2 غسل ہیں. شب بیداری مسجد میں کرنی چاہیے، اگر نہ کر سکے تو کم از کم گھر میں، یا جزوی طور پہ اگر کوئی اعمال ہو رہے ہیں تو چلے جائیں، باقی شب بیداری آپ رات میں کریں. دعا، نماز، استغفار، طلب حاجات، تکبیریں مغرب، عشاء، فجر اور نماز عید کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. ایک دعا نماز مغرب کے بعد مفاتیح میں آپ کو مل جائے گی، یا ذل مننے سے شروع ہوتی ہے. سجدے میں جا کے 100 مرتبہ اتوب الی اللہ. زیارت امام حسین 5ویں زیارت جو عموماً نیمہ شعبان کو شب عید شب عرفہ میں پڑھنا مستحب ہے. 1000 حج، عمرہ اور حاجات جو ہے وہ آپ کو دلواتی ہیں. دعائے شب جمعہ جو دائم الفضل سے شروع ہوتی ہے 10 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. 10 رکعت نماز جو ماہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، آخر شب کے اعمال میں شامل ہے. 2 رکعت نماز مغرب کے بعد. یہ وہ نماز ہے جو عموماً مساجد میں اعمال کے وقت کروائی جاتی ہے باجماعت فرادہ کی صورت میں. پہلی رکعت میں 1000 یا 100 مرتبہ، 1000 رکعت تو شاید کہیں نہیں پڑھائی جاتی، 100 مرتبہ اکثر جگہوں پہ سورہ توحید پڑھائی جاتی ہے پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں فقط 1 مرتبہ سورہ توحید. تو کچھ لوگ جو ہے کوشش کر کے جو ہے وہ لیٹ پہنچتے ہیں تاکہ دوسری رکعت مل جائے. تو بہرحال 100 دفعہ توحید آپ کو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ، بعد نماز سجدے میں جا کر 200 مرتبہ اتوب الی اللہ کہنا ہے. اس کے بعد دعا یا ذل مننے، اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرنا. یہ تمام تفصیلیں آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی. صرف توجہ کے لیے مولا کی دعا ہے. آپ دیکھیے کیا خوبصورت ترجمہ ہے، کیا معرفت ہے. اس خدا کے حق کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی شخص یہ نماز پڑھ کر خدا سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو وہ یقیناً پوری ہوگی، اور اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی معاف کر دیے جائیں گے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے ایک دم سے اس کی لو تیز ہوتی ہے. تو حقیقت میں مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کے گزرتے گزرتے ایک دم سے تیزی آ جائے. ارے رمضان گزر رہا ہے، میں کچھ کر لوں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی مہمان جاتا ہے تو جاتے جاتے آپ دوبارہ اس کو گلے لگاتے ہیں، بھیج کے گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو یاد دلاتے ہیں بار بار کہ بھئی ہمیں یاد رکھنا، ہمیں بھلا مت دینا. تو یہ بالکل وہی کیفیت ہے مومن کی. ماہ رمضان جا رہا ہے، جاتے جاتے آپ اس کو گلے لگا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں بھول نہ جانا، دوبارہ ضرور آنا، اور ہم نے جو کوتاہی کی ہے تمہارے حق میں اس کوتاہی کو جو ہے بھول جانا، اور ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنا. اس کے علاوہ 14 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ توحید. کہتے ہیں ہر رکعت کے بدلے جو یہ شخص یہ نماز پڑھے، ہر رکعت کے بدلے 40 سال کی عبادت ملتی ہے، اور ماہ رمضان کے پورے روزے اور عبادت. دیکھیں ہم نے شاید ایک درس بھی دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد ماہ رمضان کے اعمال کیسے جاری رکھیں. تو سورہ قدر ہے مثلا، آپ پڑھیں، آپ کو ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب، شب قدر میں جاگنے کا ثواب. اعتکاف کا ثواب کیسے لیں؟ نامناسب بات، خلاف مزاج بات پر صبر کرنا عمر بھر کے اعتکاف کے برابر، عمر بھر کا اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو اب دیکھیں 2 رکعت نماز ہے، ماہ رمضان کے پورے روزے اور عبادت کا ثواب ملتا ہے. کون سے روزے، کون سی عبادت؟ مقبول روزے، مقبول عبادت کا سبب. آپ جو روزے گزارے، آپ نے جو عبادت کی، آپ شور نہیں ہیں پتنی عبادت قبول ہو کہ نہ ہو. پھر ایک دوسرا غسل ہے جو آخری شب بجا لانا چاہیے. ہم بڑے اس سے جو ہے وہ عید کے کپڑے پہننے سے غسل کرتے ہیں، اس سے پہلے 2 غسل ہے رات ہی میں. آخری شب فجر سے پہلے مصلی عبادت پر صبح صادق تک رہے، فجر تک رہے. ہم بلا شبہ جاگتے ہیں لیکن کسی اور نیت سے، بلا شبہ جاگتے ہیں کسی اور لہو و لعب میں مشغول ہو کر، حالانکہ پوری رات جاگنا اس چاند رات کو مستحب ہے، اور شب قدر کی طرح اس کو اہمیت دینی چاہیے. یہ 2 آپشنز ہیں آپ کے سامنے، ایک ہماری چاند رات، ایک الہی چاند رات. ہماری چاند رات گناہوں کا انبار،
الہی چاند رات نیکیوں کا پہاڑ، ہماری چاند رات مہندی لگے ہاتھ، الہی چاند رات دعاؤں میں اٹھے ہاتھ، ہماری چاند رات دکانوں پہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم، الہی چاند رات مسلح پر جمے ہوئے قدم، ہماری چاند رات نظروں کی خیانت، الہی چاند رات نظروں کی حفاظت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گویا چاند رات میں اتنے اعمال، اتنی فضیلتیں رکھ کر مومن کو اور زیادہ چوکنا کر دیا ہے کہ دیکھو اب تک تو تم محتاط رہے، یہ مت سمجھ لینا کہ بس اب چاند رات آ گئی اب کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے عبادت کی، نہیں، اب تو اور زیادہ محتاط رہنا ہے، اب تو اور زیادہ عبادت کرنی ہے، ایکسٹرا عبادت کرنی ہے، فقط روزے کی رعایت دے رہا ہوں میں، ورنہ تو نمازیں بھی ایکسٹرا پڑھنی ہے، ذکر بھی ایکسٹرا کرنے اور اللہ کی طرف توجہ بھی ایکسٹرا ہونی چاہیے۔ چوتھا قدم یا چوتھا مرحلہ کہ صبح عید ہم کیسے گزاریں، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تکبیریں جو بھی بتائی گئی نماز فجر کے بعد آپ کو ادا کرنی ہے، نماز عید کی طرف جاتے ہوئے واپسی میں، حدیث میں کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت دو، اپنی عیدوں کو تحلیل، تکبیر، تحمید اور تقدیس سے زینت دو، یہ جو آپ کو بتائی گئی تکبیر۔ نماز فجر کے بعد اور نماز عید کے بعد دعا آپ مانگیں، اللہم انی توجہت الیک بمحمد، یہ آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی پوری دعا۔ فطرے کی ادائیگی نہ بھولیں، اس کی تفصیل آپ کو دیگر اساتذہ اپنے دروس میں بتا چکے ہوں گے، اور عید الفطر نام ہی جیسے ہم نے بتایا کہ فطرے کی مناسبت سے غسل طلوع آفتاب، طلوع فجر سے نماز عید کے دوران، تو 3 غسل ہو گئے، ایک شروع کا غسل، ایک آخری پہر کا رات کا، اور ایک طلوع فجر کے بعد۔ اور دوران غسل بھی آپ کو جو ہے دعا پڑھنی ہے، اللہم ایمانہم، اور بعد از غسل اللہم اجعلہم، یہ بھی دعا آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی۔ اگر دوران غسل نہ پڑھ سکیں تو بعد از غسل دونوں دعائیں ایک ساتھ آپ چاہیں تو پڑھ لیں۔ عمدہ لباس پہنے، دیکھیں نئے کپڑے کو تو پھر بھی تذکرہ نہیں ہے، جس پہ سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ عمدہ لباس، ایسا لباس کہ جس کو پہنا دیکھ کر کوئی کہے خیریت، کہیں جا رہے ہو کیا، خیریت، کوئی اہم دن ہے کیا، مطلب لگے۔ ہم کیا جملہ بولتے ہیں، ارے عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اب ہماری عید کی کہاں دن رہا ہے؟ ارے بھائی اگر آپ مومن ہیں تو عید ہے آپ کے لیے، اگر آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو عید ہے، اس میں بچپنے کی اور جوانی کی کیا بات، جس نے عبادت کی اس کے لیے عید ہے۔ افطار یعنی وہ ماہ رمضان والی افطار نہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ناشتے کو عربی میں فطور یا افطار کہتے ہیں، افطار ضرور کرنی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی کنڈیشن لگا دی ہے کہ نماز عید سے پہلے ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ، اللہ میں ہم کو روزے کی عادت ہو گئی ہے، بس ہم نہیں رک سکتے، اب تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اب ہم جو ہے ماہ رمضان کے بعد بھی روزہ رکھیں گے اور عمر بھر روزہ رکھیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 30 روزے، اس کے بعد حرام، اس کے بعد مرضی تمہاری، اور 4 کے بعد چاہو تو دوبارہ رکھ لو مستحب روزے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہہ دی ہے جی، عادت، مزاج، طبیعت، میرا ذہن، میرا دل، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اسلام میں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر جگہ ہر وقت جیسا کہا جائے، جو کہا جائے۔ آپ کو کہا گیا روزے فرض ہیں، مستحب بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی اور قضا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ماہ رمضان میں، اور ایک دم سے کہہ دیا کیا ماہ رمضان تو کیا کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے تم اس عید کے دن۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جو شیطان نے کہا تھا نا کہ مجھے آدم کے ایک سجدے سے باز رکھ، ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ کے پاس نعوذ باللہ من ذالک اچھی اپورچونٹی تھی، کروا دیتا اپنی عبادت، موقع دے دیتا ایک شیطان کو، اور پھر فخر سے کہتا دیکھو کسی نے ایسی عبادت نہیں کی۔ اللہ نے کیا کہا، مجھے تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں چاہیے، اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں آپ جتنے ہی قرآن ختم کریں نمازوں میں بلند آواز سے، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت نہیں، تو جو عبادت اللہ کی ہے وہی عبادت اللہ کی ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو یہ افطار یا فطور یا ناشتہ جو ہے کسی میٹھی چیز سے ہونا چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ ڈائبٹیز والوں کے لیے بھی شوگر فری مٹھائیاں دستیاب ہیں، وہ اس سے جو ہے منہ میٹھا کر سکتے ہیں۔ دعا حمزہ شمالی اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کے دن اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ ایک اور دعا اللہم من تحیا فی سے شروع ہوتی ہے، مفاتیح میں مذکور ہے۔ نماز عید ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں،
اکثر لوگ بلکہ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو پورے سال عبادت نہیں کرتے. واجب سے زیادہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پہ واجب سے زیادہ مستحبات کی فکر کریں گے. تو یہ وہی زمانہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھی, جمعے کی ضرور پڑھی یا 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھی, عید کی ضرور پڑھنی ہے, لیکن بہرحال پڑھنی چاہیے اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, اللہم صلی اللہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 5 تکبیریں اور دوسری رکعت میں سورہ شمس, اس کے بعد 4 تکبیریں. اگر آپ ترجمہ پڑھیں, دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں کم از کم وہ دعائیں, وہ سورہ جو مختصر ہیں, جن کی دعاؤں کا ترجمہ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم, وہ ضرور پڑھیے. سورہ اعلیٰ سورہ شمس کا ترجمہ پڑھیے. دونوں سوروں میں تزکیہ نفس کا تذکرہ, قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا. سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا, سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا. اللہ تعالیٰ عید کے دن 2 ایکسٹرا نمازیں پڑھوا کر تزکیہ نفس کا سبق دلوا کر یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو کامیابی یہ نہیں کہ تم نے جو ہے 5000 کا جوڑا پہن لیا, کامیابی یہ نہیں کہ تم نے جو ہے وہ 2000 عیدی کسی سے لے لی, کامیابی یہ نہیں کہ تم نے جو ہے میٹھی سویاں کھا لی, تحفے تحائف لے لیے, گھوم پھر لیے. کامیابی کیا ہے کہ تم نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا, اپنا تزکیہ نفس کر لیا. بعد از نماز جو ہے صحیفہ کاملہ کی 46ویں دعا اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں. زیارت امام حسین پڑھنے کا بہت ثواب. خود دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے, عموماً مسجدوں میں نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. سجدے میں جا کے اعوذ بک من النار اور اس کے بعد 100 بار العفو. اگر آپ نے یہ اعمال کیے انشاءاللہ خشوع خضوع کے ساتھ, تو آپ دیکھیے گا آپ کی عید بہت ہی مختلف گزرے گی. عید کا دن جب آدمی گزارتا ہے, خصوصی طور پہ جب نماز کے لیے جاتا ہے, تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا سوچ کے جائے, اے لوگوں, یہ وہ دن ہے کہ جب نیک لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور بدکار ناکام ہوتے ہیں. یہ دن اس دن کی طرح ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. چنانچہ جب تم اپنے گھروں سے اپنی عبادت گاہوں کی طرف نکلو تو اس دن کو یاد کرو کہ جب تم قبروں سے نکل کر اپنے اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. جب تم اپنی عبادت کی جگہ کھڑے ہو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو گے, اور جب تم اپنے گھروں کو لوٹو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم جنت کی طرف اپنے گھروں کو لوٹو گے. مولا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب تم جنت یا دوزخ کی طرف لوٹو گے, کیونکہ محشر میں جنت بھی ہوگی دوزخ. تو مولا ہم سے سوء ظن نہیں رکھتے, مولا ہم سے حسن ظن رکھتے کہ بدبخت بد نصیب شقی القلب ہے وہ شخص جو مولا کے اس حسن ظن کو صحیح ثابت نہ کرے. تو ہمیں ماہ رمضان بھی اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح روایتوں میں مذکور ہے, ہمیں عید بھی اس طرح گزارنی ہے جس طرح روایتوں میں مذکور ہے. بلکہ اعمال کرتے ہوئے, عید کا ایک ایک عمل کرتے ہوئے اپنے ذہن کو حضور قلبی عطا کرنی ہے, اپنے قلب کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو جسمانی نہیں ذہنی طور پہ اللہ کے سامنے کھڑا پانا ہے, اور ہر چیز سے عبرت حاصل کرنی. کہتے ہیں کہ کوئی نگاہ ایسی نہیں ہونی چاہیے مومن کی کہ جس سے مومن کوئی عبرت نہ پکڑے, چاہے وہ افطار کا وقت ہو, چاہے وہ سحری کا وقت ہو, چاہے وہ شب قدر کا وقت ہو, چاہے وہ عید کا دن ہو, عید کی نماز کا دن ہو, فقط آنے جانے کا وقت ہو. اس وقت بھی انسان کو ایسے سوچنا ہے کہ جیسے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اور اگر کوئی شخص ایسا کرے, اے اللہ کے بندوں, کم از کم انعام مردوں اور عورتوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ماہ رمضان کے آخری دن یہ کہے گا, اے اللہ کے بندے خوشی مناؤ کہ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آئندہ کے لیے خیال رکھنا کہ کیا کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے جو فرشتہ ہمارے لیے جو ہے جس کا اعلان کر رہا ہے, اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اگر ہم چاند رات کو یا عید کے دن کو یا اس کے بعد کے دنوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان سے پہلے کے دن گزارا کرتے تھے, جیسے گناہوں میں آلودہ ہو کے ہم گزارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کا اعلان کر رہا ہے, خوشخبری سنا رہا ہے کہ بھائی تمہارے گناہ معاف ہو گئے, چلو چھٹی, اب جو ہے تم فارغ ہو گئے, کوئی سزا نہیں, کوئی عذاب نہیں, بس آگے کی فکر کرنا. اگلے رمضان تک 11 مہینے کا فیول تم نے لے لیا, 11 مہینے کی بیٹری, جب موبائل پہ بیٹری چارج کرتے ہیں نا,
ایک دن چل جاتی ہے. تو ہمارا نفس کی بھی بیٹری ہے جو پورے ماہ رمضان 30 دن جو ہمیں چارج کرنی ہے، اس کو 11 مہینے چلنا ہے. تو اس بیٹری کو جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ بھئی موبائل ہے جو اسکرین آف ٹائم ہے اس کا 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کر دو تاکہ بیٹری کم چلے، کم استعمال ہو. یا موبائل ہے اس کی جو برائٹنیس ہے وہ 50% کر دو تاکہ بیٹری زیادہ چلے. اسی طرح ہمیں اپنے نفس کو بھی کرنا ہے. اب کہ اپنی لذتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ بیٹری بہت زیادہ اوور یوز نہ ہو جائے. پتہ چلا کہ 2-3 مہینے میں بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور پھر ماہ رمضان تو ابھی 7 مہینے پڑے ہوئے. کچھ لوگ تو ماشاءاللہ چاند رات اور عید کے دن بھئی کون جو ہے انتظار کرے پورے 11 مہینے کا، بیٹری ہم نے چاند رات اور عید کے دن ہی ختم کر دی. تو اس بیٹری کو، اس نفس سے مزین نفس روح کو آپ کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اگلے ماہ رمضان تک یہ بیٹری چارج رہے. 5واں مرحلہ یوم عید کیسے گزاریں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے عموماً لہو و لعب میں پڑھ کر یہ دن گزارے جاتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں وَلَا تَقْتَ يَوْمَكَ هَذَا بِاللَّعْبِ وَالْأَحْمَالِ کہ اس دن کو لہو و لعب میں ڈال کر، لہو و لعب میں مبتلا ہو کر ضائع نہ کرو. ورنہ ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں، امام حسن، کہ اس شخص پر حیرت در حیرت کہ جو آج کے دن کو لہو و لعب اور ہنسی مذاق میں گزار رہا ہے، جبکہ آج کے دن نیک لوگوں کو ثواب ملتا ہے اور غلط کار خسارہ اٹھاتے ہیں. خدا کی قسم اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اچھی طرح جان لیں کہ نیک لوگ اپنی نیکیوں میں مصروف ہیں جبکہ گناہگار اپنے گناہوں کی گرفتاری میں ہیں. دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ عید کا دن یا خوشی کا دن، برتھ ڈے کا دن، کامیابی کا دن، وہ دن ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنا من موجی طریقہ اپنانا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جو اس کا دل چاہتا ہے. چاہے کامیابی امتحان کی ہو، کاروبار میں منافع ہو یا کوئی فیسٹیول ہو، اس کو اس طرح ہلا گلا کر کے گزارا جائے کہ انسان آبے سے باہر ہو جائے. اس دن نشہ کیا جائے، اس دن ڈرگس پی جائے، اس دن ڈانس کیا جائے، اس دن میوزک پلے کی جائے، اس دن ہر وہ کام کیا جائے جو نفس جس کی اجازت دیتا ہو. لیکن غیر قانونی کام، یعنی آپ نے شراب پیتے ہوئے گاڑی چلا لی، اس پہ چالان ہو جائے گا. آپ نے سگنل توڑ دیا، اس پہ چالان ہو جائے گا. شراب پینے پہ چالان نہیں ہوگا، دنیا والے اس پہ چالان نہیں کرتے. اسی لیے ہمارے یہاں گناہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. قانون کی اپنی اہمیت، لیکن قانون سے زیادہ گناہ کی اہمیت. قانون کی جزا و سزا تو اس دنیا میں رہ جائے گی، گناہ کی سزا اور نیکیوں کی جزا جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، قیامت میں بھی ملے گی. تو عید کا دن ہم یہ کہہ کر گزار لیں کہ بس آپ تو چھٹی ہو گئی. 30 دن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 1 مہینہ ہم نے قید پہ گزارا. حالانکہ قید میں شیطان تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ میں قید میں تھا، مجھے گناہوں سے معاف کیا گیا تھا. نعوذ باللہ میں کوئی بیمار شخص تھا جس کو پرہیز بتایا گیا تھا، یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. اب میں صحت مند ہو گیا ہوں، اب میری مرضی، میں جو بھی کھاؤں. تو یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. بلکہ ماہ رمضان میں پورے روزے جو رکھتے ہیں اور تقریباً سبھی رکھتے ہوں گے ماشاءاللہ، تو ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی ہے کھانے پینے میں، ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی ہے گفتگو میں کہ ابھی میں روزہ رکھ کر پورے مہینے کے آیا ہوں. عید پہ جب ہم کہتے ہیں کہ کھانا چاہیے تو کھانے کا مطلب اوور ایٹنگ نہیں ہے، کھانے کا مطلب واجب نہیں ہے. ہاں روزہ رکھنا حرام ہے، کچھ نہ کچھ کھائیں. لیکن اگر آپ 3 ناشتے کریں کہ صبح مسجد جانے سے پہلے ایک ناشتہ، پھر آنے کے بعد ناشتہ، پھر امی کے گھر گئے وہاں پہ ناشتہ تیار، اور ناشتے پہ ناشتہ کیے جا رہے ہیں اور یہ کہہ بھی جا رہے ہیں کہ دوسرا ناشتہ، تیسرا ناشتہ، چوتھا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا. چلو بھائی دل نہ ٹوٹ جائے کسی کا، دوپہر کا کھانا بھی ضروری ہے. پھر شام کی چائے، اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے یہ بڑے دنوں بعد چائے نصیب ہوئی ہے تو اس میں جو XYZ چیزیں ہیں، سموسے، پیٹیز، فرینچ فرائز، وہ پوری بیکری جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم غلم جو ہے کھا کے یا ٹی وی کے آگے جسے کہتے ہیں بت بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ جو پروگرام آ رہا ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں. کسی کو کچھ خیال نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ اس کو میوٹ کرنا ہے، کہ اس میں میوزک آ رہی ہے یا چینل چینج کرنا ہے. لوگ اتنے زیادہ مصروف ہیں، لوگ جو آ جا رہے ہیں ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں. تو وہ خدا اور اسلام اور شریعت کچھ بھلا دیا جاتا ہے کہ غالباً آپ کو 30 دن کا پرہیز بتایا اس لیے کیا تھا کہ عید کے دن سب کچھ کرنا. معانقہ کریں،
مقیم کے لیے مسافہ ہوتا ہے، مسافر کے لیے معانقہ، یعنی جو شخص آپ کو کبھی کبھی ملے اس سے آپ گلے ملتے ہیں، روزانہ ملنے والے کے لیے آپ مسافہ کرتے ہیں. یہ روایت میں ہے جب دو مومن، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مومن کا فائدہ رکھا ہے، مومن کا کوئی نقصان نہیں. یعنی آپ مسافہ معانقہ جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اور ایک نیچرل فینومینا ہے. ایک غیر مسلم بھی ہوگا تو وہ بھی مسافہ کرے گا، ہاتھ ملائے گا، گلے ملے گا، لیکن اس میں اگر مومن اپنے ایمان، اسلام، قرآن اور الہیات کو مد نظر رکھ لے تو اللہ نے اس میں بھی فائدہ رکھا. جب دو مومن آپس میں معانقہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، اب نئے اعمال بجا لو. تو جتنا جو ہے زیادہ معانقہ کریں اتنا ہی زیادہ آپ کے گناہوں کی معافی کا امکان بڑھ جائے گا. عیدی کہتے ہیں کہ القبر خیر من الفقر، قبر کا پیٹ فقر سے زیادہ بہتر ہے. یعنی آدمی مر جائے اس سے بہتر ہے فقر میں مبتلا ہو جائے. اور ایک جگہ فقر کو جو ہے وہ نار نمروز سے جو ہے بدتر بتایا گیا ہے. تو اس میں آپ احتیاط کریں. آپ کو جو عیدی ملے، آپ کو جو عید کے خرچے کے لیے پیسے ملے، اعتدال سے اس کو خرچ کریں. بچوں میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا بچہ یا ان کا بچہ، یا جن رشتہ داروں سے لڑائی ہے ان کا بچہ، ان کی عیدی الگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عیدی کے ساتھ اگر آپ کو تحفہ دے دیں، بچوں کی کوئی کتاب، بچوں کی کوئی CD، بلکہ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ یہ جو ہماری اردو میں جتنی بھی ڈب ہوئی موویز ہیں 50 روپے 30 روپے کی ملتی ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو یہ مووی ساتھ ساتھ دے دیں، علماء پہ جیسے بھی ایک نئی مووی آئی ہوئی ہے وہ آپ دکھا دیں، یا جو بھی مووی امیر مختار، پروفٹ یوسف، یا سنگل موویز کی صورت میں فرشتے جیسے ایک مووی ہے، نوجوان 13-14 سالہ لڑکی ہے، اس کی کہانی کس طرح جنگ کے محاذ پہ جا کر اس نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا. یہ ہے شانہ بشانہ دیکھنے والی چیز. تو آپ سنگل CD، آسمانی بچے اور دیگر موویز ہیں، لوگ ٹی وی کھول کے دیکھ جاتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی چینلز والے تو ماشاءاللہ وہی بات کے ریٹنگ کے چکر میں رہتے ہیں. ایک دن پہلے شب قدر کی دعائیں، دوسرے دن انڈین فلمیں. تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ڈٹائی کے ساتھ جو ہے چینلز والے اپنا کام کر رہے ہیں. تو خدا را ٹی وی سے بچیے اور بچوں کو عادت ڈلوائیے کہ وہ اسلامی موویز جو ہے، مذہبی موویز، ان کی جو ڈب کی ہوئی اردو میں ہے، یا اگر آپ افورڈ کر سکیں 6,500 یا 5,000 کا آپ کا ایرانی ڈش کا چینل لگ جاتا ہے، تھوڑی سی فارسی پہ توجہ دے لیں تو آپ کے لیے جو پاکستانی ٹی وی ہے اس کے لیے ہمیشہ کی آپ کو نجات مل جائے. تو ٹی وی اس وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، ہر گھر میں کھلا رہے گا. کوئی نہ کوئی اپنے پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پروگرام فقط عذاب نہیں ہے، پروگرام کے درمیان جو ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ عذاب بن گئے اس وقت. تو خدا رہا اپنے ٹی وی کو جو ہے DVD سے ریپلیس کیجئے، موویز دیکھیے، اسلامک موویز، چاہے وہ 24 گھنٹے لگے رہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا. بہرحال یہ عیدی اصل میں اللہ کی طرف سے ہے اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے. دیکھیے یہ صلح کا دن ہے. اگر آپ کو شرم آتی ہے اس دوست کو گلے لگانے سے، اس رشتہ دار کو سلام کرنے سے جس سے آپ کی لڑائی ہے، تو عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک آڑ مل جاتی ہے. چاہے سب سے مل رہے ہیں، آپ سے بھی مل لیے. یہ ایک طریقہ، یہ ایک انداز ہے. بہترین وقت ہے کہ آپ جو ہے اس رشتہ دار کے گھر ضرور جائیں، اس رشتہ دار سے ضرور ملیں جس سے آپ کی ناچاتی ہے. بلکہ اگر امکان ہے کہ ناچاتی ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے یا ہوئی تھی، تو مزید یاد دہانی کے لیے کہ ہم اور آپ ایک ہی صفحے پر ہیں اور ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں. تو کینہ برائی کا بیج ہے، اور صلح کا آئیڈیل دن جسے کہتے ہیں کہ وہ عید کا دن. دیکھیے ہر جگہ، ہر ماحول کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی انفیکشن پوشیدہ ہوتا ہے. عید کا انفیکشن غفلت ہے، سب سے بڑا انفیکشن ہے. اگر آدمی گناہ نہ بھی کر رہا ہو تو غافل ضرور ہوتا ہے، چاہے چند لمحوں کے لیے گناہ ہو. نماز سے غافل. مجھے بتائیے کتنے لوگوں کو نماز شب تو چھوڑیے، نماز فجر یاد رہتی ہے، بلکہ نماز فجر بھی چھوڑیے، نماز ظہر یاد رہتی ہے.
ظہر پتہ ہی نہیں چلتا کب نماز کا وقت آیا اور کب نماز کا وقت گیا. دل غافل ہو اور آنکھیں بیدار ہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن دل کو پتہ نہیں کب نماز کا وقت آیا کب چلا گیا. غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے کی نسبت دیر سے دور ہوتا ہے. اس بے اختیار ہنسنے والے پر تعجب ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس پر راضی، اس سے راضی ہے یا نہیں. تو عید کے دن کو گناہوں کا دن نہ بنائیں تو کم از کم غفلت کا دن نہ بنائیں کہ جس میں آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ میں کن کن گناہوں سے پرہیز کر رہا تھا، کن کن نیکیوں کا انجام دے رہا تھا، کس طرح کا شخص بن گیا تھا. تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے. یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ خواتین جب میک اپ اتارتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ایک ملک الموت آیا کسی محلے میں، دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے دروازہ کھولا، وہ سوری کہہ کے آگے جانے لگا. کہنے لگے کہ خیریت آپ کس سے ملنے آئے تھے؟ اس نے بتایا میں فلاں عورت سے ملنے آیا تھا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، لیکن وہ تو اس گھر میں ہے نہیں. کہ میں ہی تو ہوں. تو پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ میک اپ والی تصویر دکھا دی گئی تھی. جب وہ آیا تھا تو وہ نہیں پہچانا اصلی صورت میں. تو انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑ جائے کہ پہچانا نہ جائے. یعنی ماہ رمضان لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اتنی حیرت کی بات ہے، لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور نماز شب ادا کرتے ہیں، شب قدر کو جاگتے ہیں. وہی انسان ٹی وی کے آگے صوفے پہ لیٹا ریموٹ کنٹرول سے کھیل رہا ہوتا ہے. وہی انسان جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے. وہی انسان جو ہے وہ لوگوں کی توہین کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان نے بس یہ سمجھ لیا کہ 30 دن میں نے بقشوا لیا، اب میں جو چاہوں کروں. عید کی رات یعنی چاند رات کے بعد، عید گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کا تذکرہ تھوڑا سا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے اس عید کی رات میں تھوڑی سی فکر آپ کی کم ہوتی ہے. عموماً آپ کو سحری کی فکر تھی، نماز فجر کی فکر تھی. اب عید یعنی چاند رات کو آپ کو عید کی نماز کی فکر ہوئی. یعنی پہلے آپ فجر میں اٹھ جاتے تھے، عید کے دن آپ 7 بجے اٹھے اور عید کے دوسرے دن لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. وہی بے فکری، وہی غفلت، نہ سحری کی فکر نہ فجر کا ذکر. چھٹی کا دن کہ آج چھٹی ہے، اور وہی شیطانی روٹین جو ہے وہ آپ کو نہیں چلانی، آپ کو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے ماہ رمضان. عید کے بعد ہماری گفتگو کا 7واں مرحلہ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. شش عید کے روزے، 4 شوال سے 9 شوال. پہلی عید حرام، دوسری تیسری عید مرضی آپ کی رکھیں نہ رکھیں، چوتھی عید سے آپ روزے رکھیں. اور میں بہت ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور بالضرور رکھیں. اور یہ تو روایت میں موجود ہے کہ مستحب روزے فرض روزوں کو، مستحب نمازیں فرض نمازوں کو کمپنسیٹ کرتی ہیں، تلافی کرتی ہیں اس کی. تو انشاءاللہ اگر 6 روزے آپ رکھیں گے تو ماہ رمضان میں جو کوتاہی ہوئی ہے آپ سے، کمی رہ گئی ہے روزوں میں، وہ اللہ پوری کر دے گا. 4 شوال سے 9 شوال تک نافلہ روزے واجب روزوں میں ہونے والی کمی کو دور کرتے ہیں. اور یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو آپ کے لیے انتظام رکھا ہے کہ دیکھو بھائی تم نے 30 مہینے روزے رکھے، اب بھلا مت دینا مکمل طور پر روزوں کو. عید کے دن کھایا کوئی بات نہیں، دوسرے دن تیسرے دن اب دوبارہ 6 دن کے روزے رکھ لو، تاکہ جو ایک عادت ہے وہ پڑی رہے. اور اس کے بعد بھی کوشش کیجیے گا کہ مہینے میں کم از کم 3 روزے آپ ضرور رکھیں. سلیمان فارسی کے بقول کہ جب انہوں نے کہا تھا رسول اللہ کو کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں، جب رسول اللہ نے پوچھا کہ کون سال بھر روزہ رکھتا ہے، تو سلیمان فارسی نے کہا میں. تو ایک صحابی نے کہا آپ کو تو میں نے کھاتے پیتے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 گنا جزا دے گا. تو ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، یعنی 30 روزے ایک مہینے کے روزے. ہر مہینے 3 روزے کا مطلب پورے مہینے روزے، اور پورے مہینے روزے کا مطلب پورے سال روزے. تو اپنی عادت بنائیے ہر 10 تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ، پہلی جمعرات، آخری جمعرات، 13، 14، 15 یہ مستحب روزے ہیں ہر مہینے کے، ارسپیکٹو آف اینی امپورٹنٹ ڈیٹ. کسی بھی مخصوص ڈیٹ کے علاوہ پہلی جمعرات، آخری جمعرات، 10 تاریخ کے بعد پہلا بدھ، 13، 14، 15 ہر مہینے یہ روزے مستحب ہیں. کوئی بھی روزہ، کوئی بھی دن.
چاہے اتوار کو منتخب کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کم از کم 3 روزے ضرور رکھیں مہینے میں۔ کہتے ہیں، اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن بسا اوقات اسپیشلی دن کے وقت ایک عجیب ڈپریسو صورتحال انسان پہ طاری ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کبھی، عموماً دن کے وقت، ظہر کے وقت اور عصر کے وقت، اس کے درمیان عموماً زیادہ ہوتی ہے، اور لوگوں کو ایک عجیب سا غم کا، الم کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ احساس اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی توفیق نہیں دیتا کہ جس نے فرزند رسول کے قتل ہی کو عید بنا لیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ وہ بد دعا ہے جو امام نے دی تھی اس امت کو، ان لوگوں کو خصوصی طور پہ جو اس قتل میں شریک تھے اور اس قتل سے خوش ہوئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل عید ہماری اس وقت ہوگی کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عید کی رات اور عید کا دن اس طرح، اس کے بعد کے ایام اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح خود اللہ اور اس کا رسول اور ائمہ چاہتے ہیں۔ یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ قبل سوالات بھرپور صلوات۔ سر عام طور پہ لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں پتہ ہے اور سننے کو بھی تیار نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا طریقہ دیکھیں یہی ہوتا ہے، خصوصی طور پر آپ کا اپنا طریقہ یاد رکھ لیجئے، جو آپ کے اپنے گھر والے یا رشتہ دار ہیں ان کو تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود عمل کریں۔ بچوں کو لوگ کہتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے، آپ خود عمل کریں، آپ خود مصلی لے کے بیٹھ جائیں، آپ خود مفاتی لے کے بیٹھ جائیں، آپ خود تسبیح لے کے بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیے گا لوگوں میں کم از کم ایک شرم و حیا تو آئے گی، وہ خود نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، لیکن کم از کم شاپنگ پہ جانا یا جسے کہتے ہیں چاند رات جس طرح منائی جاتی ہے اس طرح منانا چھوڑ دیں گے، کمی ضرور آئے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیول کا تقویٰ اپروچ یا اڈاپٹ نہ کر پائیں، لیکن کمی ضرور آتی ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ایک انسان ایک عمل کرے جس کا اثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو آپ خود سے عمل کرنے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی کہے بھی بھائی چاند رات ہے آ جانا، ذرا فلاں جگہ جانا ہے، فلاں صاحب سے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اعمال کی شب ہے، ہمیں اعمال کرنے، اور اس شب کی تو بڑی جسے کہتے ہیں کہ قدر و قیمت ہے، SMS کریں، لوگوں کو یاد دہانی کروائیں اپنے گھر میں 2-3 دن پہلے۔ یہ نہیں کہ آپ کی بچی یا آپ کا لڑکا جو ہے وہ شاپنگ سینٹر جانے کے لیے قدم نکالتا ہے اور آپ فوراً اعمال چاند رات بتانا شروع کر دیتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3۔ وہ آدمی کو غصہ ہی آ جاتا ہے کہ عین وقت پر ذہن بنانا پڑتا ہے، مقدمہ بنانا پڑتا ہے 2-3 دن پہلے سے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو یہ جو لیکچر دیا اسی لیے دیا کہ یہ ذہن بن جائے، ابھی سے آپ تیاری کر لیں، شاپنگ کر لیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں چاند رات کے لیے، تو ابھی سے گھر میں اس کی بازگشت شروع کر دیں۔ دیکھیں نا، ایک بیمار آدمی جب بیماری سے اٹھتا ہے اور ایک دم سے اس کو نہاری اور چکن کڑھائی کا کھلانا شروع کر دوں تو الٹی کر دے گا، آہستہ آہستہ۔ تو لوگوں کو آہستہ آہستہ بات چھیڑیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے مفاتی لے کے بیٹھ گئے، ارے اس میں دیکھو کیا فضیلت ہے چاند رات کی، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس طرح جیسے آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ ڈرامے اور وہ دیکھتے ہیں آپ ایکٹنگ، تو خود بھی ذرا ایکٹنگ سیکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی دیکھیں اتنی بڑی فضیلت ہے شب قدر کے برابر تقریباً، اور ہم اس کو بلا بیٹھے۔ تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، انشاءاللہ تھوڑا بہت اثر آئے گا۔ اگر نیکی اور اعمال نہیں کریں گے تو کم از کم گناہوں سے امید ہے انشاءاللہ کہ بچ جائیں گے۔ سر اسی طرح آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ غسل کی بہت اہمیت ہے، جی، تو ہمارے ہر امام کی پیدائش، ہر ہماری عید، اور اسی طرح جیسے چاند رات سے صبح عید تک 3 غسل ہو گئے، جی جی، تو غسل کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہم پاک صاف نہیں ہوتے؟ نہیں، دیکھیں امام سے کسی نے کہا کہ میرا جو ہے وضو رہتا ہے، میں ہر وقت وضو سے رہتا ہوں، اور جب نماز آتی ہے تو کیا میں وضو کروں دوبارہ؟ تو امام نے کہا یہ تو نور علی نور والی بات ہے، اچھا ہے تم وضو ہے پھر بھی وضو کرو، اگر تم جو ہے غسل تمہارے اوپر فرض نہیں ہے کوئی بات نہیں، پھر بھی غسل کرو۔ غسل جو ہے ایک طہارت کا سمبل ہے، ایک تو جسمانی طور پہ جو ہے وہ آپ کو پاک و صاف کرتا ہے،
لیکن یہ ایک طرح کا روح کا غسل بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جب نیت کرتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں اور آپ کی نیت جو ہے وہ اعمال کے لیے ہے، تو خود بخود وہ غسل جو ہے وہ غسل توبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سر آپ نے موسیقی کا تذکرہ کیا ابھی، بہت ہی فخر کے ساتھ ہمارے یہاں جو ہے وہ سنی جا رہی ہے صوفیانہ کلام۔ جی جی اور پھر اگر ہم ٹوکریں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ غنا نہیں ہے، قرآن میں غنا منع ہے، اور جو ہے وہ موسیقی کے جو آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ تو منع نہیں ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، اور باقاعدہ گھر گونج جاتا ہے اس طرح کی موسیقی سے، پھر آپ منع کریں تو آگے سے وہی تکرار بھی یہ غنا نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے گناہ نہیں ہیں بلکہ فتنے ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ کام ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کو دیکھ کے آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ غنا ہے کہ نہیں ہے، یہ مکس گیدرنگ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ مکس گیدرنگ والے درس بھی شروع ہو گئے، جسے کہتے ہیں کہ خواتین اور مرد حضرات جو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے جسے کہتے ہیں، تو بس شیطان آپ کو اسی طرح بہکاتا ہے۔ اب اس کے لیے بڑی تفصیلی بحث ہے، ڈاکٹر عابد کا لیکچر بھی ہے اس کے حوالے سے۔ بہرحال جو نٹ شیل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ لاو و لائب سے مناسبت رکھتی ہو تو وہ میوزک کہلائے گی ورنہ نہیں۔ اور آیت اللہ رہبر کے فتوے میں کچھ چیزیں ہیں جیسے قومی ترانے وغیرہ ہیں وہ اس میں نہیں آتے، تو اپنے مقلد کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ یہ دیکھیں جو کچھ بھی میں نے سنا، اگر فرض کر لیں پھر بھی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اپنے مرجع کی توضیح کی روشنی میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سن کر جب میں اٹھتی ہوں یا اٹھتا ہوں تو کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایک نوحہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو سنتے ہیں اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام نوحوں کی بات نہیں کر رہا، نوحوں میں بھی ماشاءاللہ ایسے نوحہ آگے آپ کو نوحہ کم گانا زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے جس کی دھن میں وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے نوحے بھی نہیں سنے آپ، سیدھی سی بات ہے کہ جس میں آپ کو یہ گانے کا گمان ہو اور جس کو سننے کے بعد اس کی ٹون یاد رہ جائے بس آپ کو، اور اس کے معنی و مفاہیم یاد نہ رہے۔ تو جو سن رہا ہے اس کو بھی یہی کہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ سنیں، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، ورنہ میرے لیے تو یہ گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ایک ہی موسیقی گناہ ہوتی ہے اور ایک نہیں ہوتی، مثلا پرانے لوگ ہیں ان کو پرانی فلمی گانوں کی دھنیں یاد ہوتی ہیں، بعض اوقات جب وہ کوئی منقبت سنتے ہیں اس دھن پر تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں بھائی ہم نہیں سن رہے، یہ تو گانا ہے۔ بچہ جو ہے اس کے لیے گانا نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ گانا ہی نہیں سنا کبھی، وہ تو منقبت سن رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے وہ گناہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے لیے تو آپ اٹھ جائیں اور جسے کہتے ہیں اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ میرے لیے کم از کم مناسب ہے۔ تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ روایت کا مجھے اندازہ نہیں کہ روایت ہے کہ نہیں، بہرحال بات بڑی اچھی ہے کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ تیسرا درجہ، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے۔ دوسرا درجہ، آدمی مشتبہ امور سے بچے، یعنی جس کے بارے میں کنفیوز ہو کہ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے۔ پہلا درجہ ان حلال کاموں سے بچے جس سے حرام کاموں میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ ٹی وی ایک اعلیٰ درجے کے تقوی کے حوالے سے نہ دیکھنے کا نام ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس میں اچھی چیزیں تو آتی ہیں، لیکن بسا اوقات اچھی چیزیں دیکھتے دیکھتے میں بری چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں، جو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو کنفیوز ہیں کہ بھئی میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں، تو بس آپ دوسرے درجے پر ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ آپ لوگ پہلی فرصت میں فارسی سیکھیے، پہلی فرصت میں فارسی پرشین ایرانی ڈش آتی ہے، 5,500-6 ہزار کی وہ لگوا لیجیے۔ اس میں بسا اوقات کچھ انگلش موویز بھی ایسی آتی ہیں جو سینسر کر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ بچوں کے ساتھ دیکھیں، کچھ کارٹون ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو جس کو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ اس میں نہیں ہوتے، کم از کم پاکستانی ٹی وی اس سے جان چھوٹ جائے۔ دیکھیں ایک زمانے میں جب یہ ٹی وی چینلز آئے تھے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، تو لوگ کیا کرتے تھے، دیندار طبقہ زی ٹی وی نہیں لگواتا تھا، اسٹار ٹی وی نہیں لگواتا تھا، بلکہ آپ کی جیو، ARY، سما اور دیگر چینل لگواتے تھے، آج ٹی وی وغیرہ، کہ بھئی یہ نیوز چینل ہے، یہ اسپورٹس چینل ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج کل جو نیوز چینل ہیں، اسپورٹس چینل، انہوں نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، کچھ نہیں کچھ تو میں نے کہا نا، وہ ایڈورٹیزمنٹ آپ کا سارا ایمان بہا کے لے جاتے ہیں۔ ڈرامہ 50 منٹ کا ہے، ایڈورٹیزمنٹ 1 منٹ کا، لیکن 50 مرتبہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ میوزک اس میں ہوتی ہے، بے حجابی اس میں ہوتی ہے، مادیت پرستی کا پیغام اس میں ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا بائیک آؤٹ کریں، اپنے گھر میں اسلامک موویز دیکھیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو لت پڑ گئی ہے،
انٹرنیٹ کی لوگوں کو لت پڑ گئی ہے ٹی وی کی. یہ اسی طرح جائے گی کہ جب آپ اپنے گھر میں اسلامک موویز خود دیکھیں, کہیں مت کسی کو کہ تم دیکھو, نہیں, آپ خود دیکھیں اور آپ دیکھتے دیکھتے دیکھیے گا کہ آپ کے بچوں کو گھر والوں کو شروع میں عادت نہیں پڑتی. وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی جو موویز ہیں وہ ٹیکنالوجی تھوڑی آئے گی ہماری اسلامک موویز میں, لیکن اب ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آ رہی ہے. پروفٹ یوسف امیر مختار بالکل جینوئن ٹیکنالوجی کی موویز ہے. فرشتے مووی ہے, بہترین مووی ہے. آسمانی بچے مووی بہترین مووی, 11 اکیڈمی ایوارڈ, 11 غیر ملکی ایوارڈ ملے ہیں اس کو. تو ایسا نہیں ہے, علماء بھی انہوں نے موویز بنائی ہے کس طرح شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ بچتے تھے. العلماء کے نام سے غالباً پیام والوں نے اس کو ڈب کر دیا ہے. فیکٹر 8 مووی ہے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایک ڈرگ بنا رہا ہے, ایران نے بھی وہ ڈرگ بنائی ہے اور امریکہ والے اس کے پیچھے پڑ گئے. تو اس طرح ایک نیوٹرل موضوعات بھی ہے, ایک تو پیور اسلامک موضوع اور ایک ہوتا ہے نیوٹرل موضوع, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو عادت بنائیں, اپنی بھی عادت بنائیں اور بچوں میں ڈیولپ کریں. کسی طرح یہ جو پروگرام آتے ہیں نا مختلف قسم کے افطار اور سحری پہ, ان سے بھی جان چھڑائیں. یہی لوگ, یہی اینکر جو اس وقت نعت سنوا رہے ہیں, یہ عید کے بعد آپ کو غزل اور گانے سنوائیں گے. بلکہ یہ تک ہوا ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ ایک نعت خواں کو بلایا گیا نعت پڑھوانے کے لیے کہ پہلے نعت سے ابتدا ہو, پھر بعد میں ہم گانے چلائیں گے. کسی وجہ سے وہ نعت نہیں پڑھ پایا تو اس کو کہا کہ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے اسٹوڈیو سے باہر چلے جائیں, اس وقت آپ کا یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے, ہم آپ کو بعد میں بلا لیں گے. یعنی نعت خواں جب اس پروگرام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ پروگرام غلط ہے, دیکھنے والے کے لیے بھی کرنے والے کے لیے بھی. تو اب اتنی ڈھٹائی ہو گئی کہ چاند رات کا انتظار نہیں ہو رہا. اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے, مردوں کا مسلح اس طرف, عورتوں کا مسلح اس طرف, اور مغرب کے فوراً بعد شیطان گھر شروع ہونے والا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. یہ پلاننگ ایجپٹ میں ہو چکی ہے. ایجپٹ میں چند سالوں پہلے کلین شیپ سیلیبریٹیز اداکاروں کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ آپ کو مذہبی پروگرام کرنا. انہوں نے مذہبی پروگرام شروع کیا. آپ دیکھیں ٹی وی پہ بھی یہی حال ہے کہ پہلے جو ہے علماء کو بلایا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 4-5 سال علماء کو بلایا جاتا تھا, پیور اسلامک پروگرام ہوا کرتا تھا. اب آہستہ آہستہ علماء کو کم کر کے جو ہے ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے, یا اگر بلایا بھی جاتا ہے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے, باقی جو ہے اپنے وہ پروگرام جاری ہے. اور آہستہ آہستہ وہی اینکر آپ دیکھیے گا چاند رات سے لہو و لعب اور میوزک اور بے حجابی اور مکس گیدرنگ کی دعوت دے گا. تو یہ عادت بنا رہے ہیں آپ کی, اور لوگوں کی عادت ہو بھی گئی ہے کہ افطار سے پہلے اور سحری سے پہلے ان پروگرامات کو دیکھنا. اس کی بہترین ریپلیسمنٹ آپ کا ہادی ٹی وی یا الفراد چینل یا کربلا چینل یا اہل بیت چینل, سحر ٹی وی, پریس ٹی وی, یہ جتنے بھی چینلز ہیں یہ ہی ریپلیس کر سکتے ہیں. سیکولر چینلز چاہے وہ نیوز چینلز کیوں نہ ہو, ان کو بھول جائیے کہ وہ آپ کو کچھ دیں گے. ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل تو اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون کا دور ہے. ویڈیو کلپس آج کل بڑی اچھی لوگ ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں, تو آپ اس کا ایک کلیکشن بنا لیں. فنی کلپس کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پیور ریلیجیس کلپس کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کچھ کلپس ایسی ہوتی ہیں جو ریلیجیس نہیں ہے لیکن چلے بچوں کو دکھانے کے لیے, ہنسنے ہنسانے کے لیے کافی ہے. آپ اپنی موجودگی میں ان کو دکھا دیں. اور آئندہ آنے والے دور میں آپ کو بتلا دوں, ٹی وی ختم ہونے والا ہے. میں سر یہی کہنے والی تھی کہ تو اب تو ٹی وی دیکھا ہی نہیں جاتا. اب تو اولڈ ایج وومنس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ٹی وی واچ کرتی ہیں. ہاں, مطلب اب بچے انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, ٹیبلیٹ یا اینڈرائڈ یا. ہاں دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی وی ختم ہو رہا ہے. جیسے اخبار اب بوڑھوں کے ہاتھ میں تھا, اب آپ دیکھیے گا ٹی وی بوڑھوں کے ہاتھ میں ہوگا. اب زمانہ آنے والا ہے, لیپ ٹاپ بھی چلا گیا, اب تو اسمارٹ فون کا زمانہ ہے. یعنی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل تھوڑے سے بڑے آنے لگے. چھوٹے موبائل تو ہوتے تھے پہلے تو یہ تھا جتنا چھوٹا موبائل اتنا بہتر. اب تھوڑا سا بڑا, سیمسنگ کا جیسے موبائل ہے تھوڑا سا بڑا موبائل ہے. آئی فون والوں نے بھی اپنا موبائل سیمسنگ کی کاپی کرتے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے. اب کیا ہے, وہ جیب میں بھی آ جاتا ہے, اگر کوئی ویڈیو کلپ دیکھنی وہ بھی آ جاتی ہے. اچھا, آج کل کلپس بہت لوگ ایک دوسرے کو پاس آن کرتے ہیں. ریلیجیس کلپ یا تھوڑی سی نیوٹرل کلپ جسے کہہ دیجیے. فنی کلپس ہوتی ہے, جیسے انگلش سیکھنے کے حوالے سے کوئی فنی کلپ. میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر بچوں کو اگر آپ نے مسلسل ریلیجیس کلپس دکھانی شروع کر دی تو لوگ کہیں گے بھائی امی کے جانے کا انتظار کرو, جب امی مدرسے جائیں یا شاپنگ پہ جائیں تو پھر ہم اپنی کلپس نکال کے دیکھیں. تو ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیوٹرل کلپ دیکھ لیں. آپ بھی تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں, نہ بھی آتی ہو تو چلو بھائی ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ آپ نے دیکھ لی. تھوڑے سے سیٹیریکل تنقیدی حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے کلپس ہوتی ہیں, وہ نیوٹرل کلپ جس سے نہ آپ کا ایمان جا رہا ہے نہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. صرف بچوں کو پک اپ کرنے کے لیے, ان کو ریلیجیس اس پہ لانے کے لیے تھوڑا بہت ان کو جو ہے تفریح دے دی, اس کے بعد آپ اس پہ
جو میں ایرانی چینل کی بات کر رہا ہوں اس میں انگلش موویز ہوتی ہیں چارلی چیپلن کی طرح پہلے زمانے میں ایک زمانے میں آتی تھی بغیر ڈائلاگس کی, وہ پوری سینسرڈ ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا سین نہیں ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ اس کو میوٹ کریں یا اس کو جو ہے وہ چینل چینج کریں. تو یہ کوشش کریں, جس کے لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ انگلش پہ بہت توجہ دیتے ہیں, خدا را فارسی پہ توجہ دیں, فارسی سیکھیں پہلی فرصت میں. آپ کے بچے پہلا اعتراض یہی کریں گے امی ہمیں فارسی تو آتی نہیں, ہم کیا چینل دیکھیں. 2-4 مہینے کی بات ہے, یہ آپ نے 2 مہینے کی چھٹیاں گزار دیں. ابھی بھی اگر محلے میں یا کسی کو فارسی آتی ہے, خود مدرسے والوں کو آپ کہیں, میں تو کہتا ہوں کہ سر ہمیں جو ہے کسی طرح فارسی کا کورس کروا دیں, مختصر ترین کورس, تاکہ آپ کی پرشین جو ہے وہ امپروو ہو اور ان چینل سے ان موویز سے آپ استفادہ کریں. تو یہ میڈیا ہے جو سارا ہمارا ایمان بہا لے جاتا ہے. دن بھر ہم نیکیاں کماتے ہیں اور وہ رات میں گھنٹے 2 گھنٹے میں ضائع ہو جاتا ہے. اور خود ایڈورٹیزمنٹ میں نے آپ کو بتایا وہ خود زہر قاتل بنے ہوئے ہیں. سر ایڈ میں میوزک آتا ہے بیک گراؤنڈ میں تو انہیں کیا میوٹ کرنا چاہیے؟ اب بہتر ہے میوٹ کر دیں. کچھ لوگوں کے ایڈ آتے ہیں تو آپ ہر وقت ٹی وی کیوں دیکھتی ہیں؟ سر ہم نے گھر میں چلتا تھا, اس کی بات کی جا رہی, گھر میں چلتا تھا ایڈ تو آتا. آپ گاہے مگاہے آواز لگا دیا کریں بھائی آہستہ کرو, میوٹ کرو. تو کیونکہ بہرحال تھوڑا بہت اثر تو ہوگا, نہ بھی ہو. بعض اوقات جو اس میں بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے وہ بہت ہی ماشاء اللہ ڈسکو میوزک ہوتا ہے کہ آپ کا جو کفگیر کا چمچہ تیزی سے چلنے لگتا ہے ایک دم سے. تو وہ آپ آہستہ آہستہ گاہے بگاہے کہہ دیا کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ٹی وی چلتا رہے گا. یہ تو مولا کی روایت میں آپ نے کلپ دیکھ لی ہوگی, وہ جو صادق صاحب کی تقریر کی ہے کہ اس ہر گھر میں شیطان, ہر کمرے میں شیطان, اور چھت پر اس کی علامت, اور بلکہ گھر میں کیا جیب میں شیطان موجود ہے آپ کے. تو اب تو آپ کا جو فیس بک پہ مدرسہ القائم کا پیج ہے اس کے سائٹ پہ جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہوتے ہیں, کبھی کلک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہو کیا ہو رہا ہے. آپ کی جی سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کس طرح کی. ہاں وہ سب پریشان ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ بھئی یہ دائیں طرف ہماری نگاہ کیوں مڑ جاتی ہے, بھئی ہمیں اپنا فہم. ہاں تو یہ دیکھیں اب بچوں کو وہ زمانہ آ گیا ہے. ایک کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ بچوں کو کنٹرول نہ کریں, بچوں کو بتائیں کہ وہ کیسے کنٹرول کریں اپنے آپ کو. یہ ہے اصل تربیت کہ آپ کی غیر موجود, بھئی آپ کیا کیا چیز بند کریں گے. آپ ایگو بند کر کے جائیں گے لاک میں, آپ جو ہے وہ تار نکال کے جائیں گے, کچھ نہ کچھ بچے کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب تو وہ internet.org فری کیبل آ گیا ہے, فری انٹرنیٹ ہے, وہ لاگ آن ہو جاتے ہیں بچے. اور ابھی کچھ دنوں بعد دیکھیے گا کلاس 5 کلاس 4 کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا, 9-10 کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے. اور جس بچے کے ہاتھ میں موبائل آیا اور اس کی تربیت نہیں ہوئی تو سمجھ لیں وہ بچہ گیا. کیونکہ آپ کو جو جنک اور بنک قسم کے میسیجز آ رہے ہیں آج کل, جس طرح کی ویڈیو کلپس آ رہی ہیں, اب MMS کا دور شروع ہو چکا ہے کہ وہ ویڈیو بھی آ رہی ہوگی بات کرنے والی کی, تو اس میں تو بچے کی تربیت پہلے پھر موبائل. سر جیسے انہوں نے پوسٹیان بھی کیا تھا یا غنا ہے ویسے حرام بھی. سر صادق حسن صاحب, علامہ صادق حسن صاحب جو ہیں, ان کی ویڈیو کلپ میں نے دیکھی تھی, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر میوزک جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اگر غنا ہاں بالکل میں بالکل صحیح, کیا مطلب نہیں کون سا ہے. لیکن دیکھیے وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہر میوزک حرام نہیں ہے. تو جو میوزک حلال ہے, جیسے جنگی میوزک ہے وہ حلال ہے, موبائل میں جو آپ رنگ ٹون ہوتی ہے وہ حلال ہے, جس میں لہو و لعب والی کیفیت نہ ہو, جس کو آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بجائیں تو لوگ واہ واہ نہ کریں. سمپل سی بات ہے, وہ لہو و لعب سے وہ نہ رکھیں. اور آپ کے لیے ہر وہ میوزک حرام ہے جس کو سن کر آپ یہ سمجھیں یہ لہو و لعب والی ہے. تو بہتر ہے کہ جتنا احتراز کر سکتے ہیں کریں. سر چانس والے جیسے اب ایک دکاندار ہے, اس کی جو روزی مطلب اس سے چلیے چانس میں جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح سے اپنی مطلب عبادت کرے. جیسے آپ نے کہا کہ شب قدر کی طرح کی رات ہے, تو وہ کس طرح اگر فرض کر لیں بہت زیادہ مجبور ہے, دیکھیں 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں اس کو نا. مجبوری میں بھی نا لوگ ایک دم سے مجبوری کا لیبل لگا کے بالکل فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مغرب کے فوراً بعد اعمال انجام دے لیں, پھر آپ چلے گئے دکان پر. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دکان پہ کسی کو کہا ذرا بیٹھو میں 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں پیچھے, دکان کے پیچھے آپ نے پڑھ لی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب گاہک نہ ہو آپ اس وقت قرآن کھول کے یا ذکر کر کے بیٹھ گئے, یا اپنا موبائل فون آپ ایئر فون لگا لیں, قرآن کی تلاوت چل رہی ہے, ذکر چل رہی ہے, دعائے کمیل چل رہی ہے. 1000 طریقے. ہمارے ایک سرجن دوست ہیں نیفرولوجسٹ انگلینڈ میں, آج کی پتہ ہے سرجنز کی یہ عادت ہے جب بھی وہ آپریشن کرتے ہیں تو میوزک سنتے ہیں, ہیڈ فون لگا ہوا ہوتا ہے ان کا اور میوزک چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے وہ دوست بھی میوزک وہ لگاتے ہیں, سوری میوزک مجھ سے نکل رہا ہے, ہیڈ فون لگا کے کرتے ہیں.
کیا سنتے ہیں وہ؟ صادق صاحب کے لیکچر. صادق صاحب کے لیکچر سنتے ہوئے وہ سرجری کر رہے ہوتے. تو وہ لاکھ بہانے ہیں. آپ جو ہیں وہ درس سن کر, میں تو کہوں گا یہ تو نعمت ہے. اسمارٹ فون جو اینڈرائڈ نکلا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے تو نکلا ہے, ہیڈ فون ہم لوگوں کے لیے تو ہے. پہلے زمانے میں خواتین جو ہے کچن میں ریڈیو, بڑے بڑے ڈبے قسم کے ریڈیو رکھتی تھی اور فلمی گانے سنا کرتی تھی, اور وہ کفگیر نہیں چلاتی تھی جب تک گانا نہ چلے. تو اب جو ہے ماشاءاللہ آپ نے چھوٹا سا موبائل رکھ دیا اور اس میں پورا درس آپ نے 1 گھنٹے میں سن لیا, 1.5 گھنٹے میں بریانی تیار ہو گئی. تو اس کو بس پازیٹیولی یوز کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے, زبان تو نہیں بندھی ہوئی. سر بچے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے تھوڑے سے پوائنٹس بتا دیں. کس بات پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں؟ کسی چیز کے ہر وقت آپ یہی کہتی ہے. ہاں تو آپ نہ کہیں نا, آپ کو کس نے کہا ہر وقت کہیں آپ. بچوں کی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بچوں کو اپنے لیول کا تقویٰ نہ دیں. آپ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں, آپ چاہ رہی ہیں میرا بچہ جو ہے پی ایچ ڈی کرے. آپ جو ہے وہ نماز شب پڑھتی ہیں یا جوشن کبیر, آپ کہہ رہی ہیں کہ بچہ بھی وہی پڑھے. بچہ تھوڑا سا بھی وہ کر رہا ہے, اور میں آپ کو 100% بتا دوں, یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بچہ اثر ضرور لیتا ہے. چاہے آپ کی غیر موجودگی ملے, اثر ضرور لیتا ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو بچہ بھی ضرور کرے گا, ٹرائی ضرور کرے گا. اسی طرح اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو دو ٹپس بتاتا ہوں بچوں کی تربیت کے. ویسے آپ صاحب کے لیکچر تو ماشاءاللہ چل رہے ہیں, 2 ٹپس امپورٹنٹ سن لیجیے. بچے کو کسی کام کا منع نہ کریں. بچہ منع کے نو سے چڑھتا ہے. الممنوع مرغوب, جو چیز منع ہوگی وہی کی جائے گی. ٹی وی اسکرین پر آپ کو کہہ دیا جائے ڈونٹ کلک, آپ فوراً کلک کریں گے. یہ ہے کیا اس میں جو ڈونٹ کلک لکھا ہے؟ تو بچے کو منع نہ کریں بلکہ سبسٹیچیوٹ دیں. آپ اس کو منع نہ کریں گے ٹی وی نہ دیکھو, ارے بھائی اس کو سیریز لا کے دیں, اس کو انگیج کریں, مصروف کریں پڑھائی لکھائی میں. اور راؤنڈ ٹیبلز میں آج کل کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. محفل میں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بچوں کو 9 سے 11 پڑھایا جاتا ہے, پھر 11 بجے سے 1 بجے رات تک فٹ بال کھلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بچے فٹ بال کی لالچ میں جاتے ہیں, لیکن جسے کہتے ہیں جھینگا ڈال کے مچھلی پکڑ لی, کھیل کا لالچ دے کے آپ نے مدرسے میں پڑھا دیا. تو بچے کو لالچ دے, منع نہ کریں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. جب آپ یہ کریں گے تو بچہ جو ہے جان بوجھ کے وہ کام کرے گا. بچے کو آلٹرنیٹ دیں, نمبر 1. نمبر 2, ماحول کریٹ کریں. ماحول کیسے کریٹ ہوگا؟ آپ نے بچے کی نئی جانواز خرید کے دے دی, بچے کے لیے نئی تعقیبات کی بک, بچے کے لیے نئی جو ہے وہ سجدہ گاہ, تو وہ ماحول کریٹ کرے تو وہ خود بخود بچہ اس طرف آئے گا. نمبر 1. نمبر 3, بچے کو تحفے تحائف سے لاد دیں. اگر روزہ رکھے, روزہ رکھو گے 50 روپے دوں گے تمہیں, آپ کو ویسے عیدی دینی ہے, 500 روپے عیدی دینی ہے. 10 روزے رکھ لیے بھائی, چلو تمہارے جو ہے 1000 روپے ہو گئے. عید کے کپڑے, چلو بھائی فلاں جوڑا میں فلاں ٹی شرٹ یا فلاں فٹ بال دلواؤں گی. اگر تم دیکھیں بچے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو, آپ شرط کر دیں, مشروط کر دیں اس چیز کو. اگر تم یہ کام کرو گے, شب نماز شب پڑھو گے تو یہ دلاؤں گے. ہر والدین کو کچھ نہ کچھ دلانا ہوتا ہے عید پر, عید کے علاوہ ہر چیز کو میں کہتا ہوں مشروط کر دینا. ایک صاحب نے کہا اپنے بچے کو تم پوری توضیع یاد کر لو, iPhone 6 میں تمہیں دلاؤں گا. ان کو معلوم ہے اس کو یاد کرتے بھی 1-2 سال تو لگ ہی جائیں گے اس کو, اور اس میں چلو ٹھیک ہے میں پیسے جمع کر لوں گا. لیکن اب دیکھیں بچہ جو ایکسائٹیڈ ہو گیا, اب وہ توضیع لے کے بیٹھا ہوا ہے. صبح شام جو بابا نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے, iPhone 6 دلائیں گے یا زیارت پہ لے جائیں گے. کوئی بڑا جیسے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ بچے کو موبائل تو دلانا ہے, چلے iPhone 6 نہیں کوئی اور موبائل چھوٹا سستا جو بھی ہے, آپ ایک شرط رکھ دیں. شرط ضرور رکھیں تاکہ بچے کو احساس ہو کہ میں نے نیک کام کیا ہے تو مجھے یہ ملا ہے. ورنہ آپ دیکھیں بچہ جو ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے, آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. جب گناہ کرے تو اپنا موڈ آف رکھیں, ڈانٹے نہیں بٹ موڈ آف رکھیں. بچہ پوچھے تو آپ بتا دیں بیٹا آج آپ نے نماز دیر سے پڑھی. اور تھوڑا بہت بچوں سے عفو درگزر کرنا سیکھیں. بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے, بیٹا آپ نے نماز پڑھی فجر کی؟ ہاں امی پڑھ لی. اور دوسرا بڑا بھائی جو آنکھ مار رہا ہے کہ نہیں پڑھی, آپ اس کو گلے لگا لیں, واہ میرا بیٹا میرے کہنے سے پہلے نماز پڑھ لی, شاباش. اب آپ دیکھیے گا پسینے میں شرابور ہو جائے گا, خود کہے گا مما میں نے جھوٹ بول رہا تھا. اسی وقت آپ اس کو گلے لگائیں کہ آپ مطلب وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میری ماں مجھ پر اتنا اعتبار کرتی ہے کہ میرے جھوٹ کو بھی سچ سمجھ رہی ہے. اور اگر وہ کہے بھی تو آپ کہیں نہیں بیٹا نہیں ہو سکتا, تم نے پڑھی ہوگی تم بھول گئے. یہ رسول اللہ یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی مومن عذر تراشے بہانہ بنائے تو تم قبول کر لو, اور اگر نہ بنا سکے تو تم خود بنا لو. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے, بچوں کو انگیج کیجیے, اور بچوں کو جیسے سیریلک کھلاتے نا اس کے بعد نہاری کھلاتے, تو اسی طرح جو ہے بچوں کو جو ہے پہلے فرائض کی طرف توجہ دلوائیے, اور پھر جو ہے اس کو مستحبات کی طرف اور اپنے تقوی پہ سب سے آخر میں لانے کی کوشش.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء